الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله مولانا العظيم صدق رسول بھائیوں اور بزرگوں، یہ پچھلا مضمون ہے جو یہاں پیچھے گفتگو آپس میں ہم نے کی ہے، اس میں جو ٹاپک، جو مضمون آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا وہ باقی تھا مضمون، اسی سلسلے کی یہ آیات۔ مضمون یہ شروع ہوا تھا کہ مغربی ذہنیت والے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے غیر مسلم ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، اسلام پر ایک کیچڑ یہ اچھالتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں 4 شادیاں ہوتی ہیں اور جب چاہیں فٹافٹ طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ اسلام کا ایک بھونڈا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسلام سے بدظن کرنے کے لیے، بدگمان کرنے کے لیے۔ تو میں اس سوال کا جواب دے رہا تھا کہ جو اسلام کے بارے میں یہ تصویر پیش کی جاتی ہے کہ ہر مسلمان، جو بھی مسلمان ہوگا، ہر مسلمان 4 بیویاں ضرور کرے گا۔ ہر مسلمان 4 بیویاں ضرور کرے گا اور فٹافٹ جب چاہے گا طلاقیں دے دے گا۔ یہ جو تصویر اسلام کی پیش کی جاتی ہے یہ قطعاً غلط ہے۔ اس سلسلے میں میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اسلام نے عورت کو جو پستی کی آخری حد پر پہنچا دی گئی تھی اور ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں ڈال دی گئی تھی،
پوری دنیا کے تمام کلچروں میں اور تمام تہذیبوں میں عورت کا سوسائٹی میں کوئی مقام ہی نہیں تھا، اس کو اسلام نے اٹھا کر مرد کے دوش بدوش کر دیا ہے۔ اور میں نے سورہ نساء کی پہلی آیت آپ حضرات کو سمجھائی تھی کہ اس آیت کریمہ میں سورہ نساء میں جس میں عورتوں کے احکام بیان کرنے ہیں، اس کی پہلی ہی آیت میں عورت کو مرد کے برابر مساوی کر دیا گیا ہے، اور دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ مرد اور عورتیں نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک نفس سے پیدا ہوئے ہیں، کہ چھوٹے بڑے کیسے ہو جائیں گے، اوپر نیچے کیسے ہو جائیں گے، ایک معزز اور ایک ذلیل کیسے ہو جائیں گے۔ پھر یہ کہا کہ ان نفس واحدہ سے جو مرد اور عورتوں کو دو صنفیں بنائی ہیں، اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ نسل چلے۔ تو جو نسل چلے، جو یہ حکمت ہے، اس حکمت کے پورا کرنے میں بھی مرد اور عورت کا دونوں کا یکساں دخل ہے، برابر دخل ہے۔ جب اس حکمت کو پورا کرنے میں دونوں کا یکساں اور برابر دخل ہے تو پھر دونوں کا درجہ نیچے اوپر کیسے ہو جائے گا؟ اس حکمت کے پورا کرنے میں ایک کا دخل زیادہ ہوتا اور ایک کا دخل کم ہوتا تو کہہ سکتے ہیں کہ جس کا دخل زیادہ ہے اس کا مرتبہ اونچا، جس کا دخل کم ہے اس کا مرتبہ نیچا، مگر اس حکمت کے پورا کرنے میں بھی دونوں کا دخل برابر ہے۔ کتنی عقل کو لگنے والے دلائل ہیں، ان دلائل سے مدلل کر کے یہ بات کہی گئی کہ عورت مرد کے برابر ہے۔ پھر جو 4 بیویوں کی بات آئی تھی وہ تو ایک ضمناً بات آئی تھی، اصل جو مسئلہ بیان ہو رہا تھا وہ یتیموں کے حقوق کا بیان ہو رہا تھا، اور یتیموں میں بھی خاص طور پر جبکہ یتیم لڑکیاں ہوں تو ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ جو نازیبا سلوک ہوتا تھا اور آج بھی دنیا میں ہو رہا ہے، اس سلوک کے سلسلے میں انصاف کرنے کے لیے جو یتیموں کے احکام بیان کیے تھے، اس ذیل میں یہ مسئلہ آیا تھا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تمہاری پرورش میں جو یتیم بچیاں ہیں ان سے تم شادی کر کے، چاہے پرورش کرنے والا خود شادی کر لے یا پرورش کرنے والا اپنے بیٹے سے شادی کر دے، اس کی ان سے شادی کر کے اگر تم ان کے حق میں انصاف نہیں کر سکو گے تو قرآن نے کہا کہ پھر تمہیں ان یتیم بچیوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، کسی اور جگہ شادی کرو تاکہ اس کا شوہر ان بچیوں کا، ان عورتوں کا کوئی حق تلفی کرے تو تم سرپرست اور باپ ہو، گارڈین ہو، تم گارڈین کے ہونے کی حیثیت سے ان حقوق کا مطالبہ کرو گے، لیکن تم خود ہی شادی کر لو گے یا اپنے بیٹے کے ساتھ جوڑ دو گے اور تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو گے یا تمہارا بیٹا ناانصافی کرے گا تو اس عورت کی طرف سے کون مطالبہ کرے گا حقوق کا؟ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ ایسی صورت میں تمہیں ان یتیم لڑکیوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہ کہا کہ تمہیں ان سے شادی نہیں کرنی چاہیے، تمہارے لیے دنیا میں بے شمار عورتیں ہیں جو تمہارے لیے حلال ہیں، دنیا میں جو بھی تمہارے لیے حلال عورت ہو ان سے شادی کرو، تمہارا جی چاہے 2 سے کرو، جی چاہے 3 سے کرو، جی چاہے 4 سے کرو، کوئی راستہ رکا ہوا تھوڑے ہی، دروازہ بند تھوڑے ہی ہے، تمہارے لیے کوئی کمی تھوڑی ہے عورتوں کی دنیا کے اندر، ان یتیم بچیوں سے شادی مت کرو۔ یوں یہ ضمناً مسئلہ آ گیا ہے کہ 4 تک آدمی شادی ضرورت پیش آئے تو کر سکتا ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے، اگر ضرورت پیش آئے تو 4 تک شادی کر سکتا ہے، لیکن 4 تک شادی کرنے کے لیے ایک کیڑی شرط لگا دی، وہ شرط یہ کہ تم انصاف کر سکو، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم 2 بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکو گے، 3 کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکو گے، 4 کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کرو، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ ایک بیوی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکیں گے تو پھر قرآن نے کہا کہ ایک بیوی سے بھی شادی مت کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، جو تمہاری کنیزیں ہیں ان سے تم اپنی ضرورتیں پوری کرو، ایک بیوی سے بھی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے اجازت جب ہے جبکہ تم اس کے ساتھ انصاف کر سکو۔
یا سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر آج کنیزیں نہیں ہیں اور ایک بیوی سے بھی انصاف نہ کر سکے آدمی تو پھر کیا کرے؟ تو پھر حدیث شریف میں فرمایا کہ ایسی صورت میں روزہ لازم پکڑے اور مسلسل روزے رکھتا چلا جائے تاکہ اس کی شہوت ٹوٹ جائے، اور تھوڑی سحری کرے، برائے نام افطار کرے، ہلکا سحری اور افطار کر کے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے مسلسل روزے رکھے، ان روزوں سے وہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یہ انصاف کی شرط جو لگائی گئی ہے وہ ایسی شرط ہے، 2 چیزیں اب سامنے آئی ہیں۔ ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی کب ضرورت ہے؟ جبکہ کسی کو حاجت ہو، ضرورت ہو، اور ضرورت کے وقت بھی ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت کب ہے؟ جب انصاف کر سکے۔ مگر بہت سے لوگ شریعت کی دی ہوئی اس گنجائش سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ، تو میں نے غلط کہا، کچھ لوگ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ شریعت کی دی ہوئی اس گنجائش سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا؟ عیاشی کے لیے، من موج اڑانے کے لیے 2 3 4 نکاح کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ لیکن یہ قصور شریعت کا نہیں ہے، ان مسلمانوں کا ہے جو شریعت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور شریعت کو غلط طریقے پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ قصور ان کا ہے، شریعت کا نہیں۔ دیکھو میں اس کی مثال دوں، چھری اور چاقو بنانے والے نے جو بنایا ہے تو اچھے مقصد کے لیے بنایا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے جتنے جائز کام ہیں وہ کریں، لیکن بہت کچھ لوگ اس چھری اور چاقو سے غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، کسی کا پیٹ پھاڑ دیتے ہیں، گلا کاٹ دیتے ہیں۔ تو اب کوئی کہنے لگے کہ چھری چاقو دنیا میں ہوتے ہی نہ تو کسی کا گلا کٹتا ہی نہیں، پیٹ پھاڑا ہی نہیں جاتا، تو یہ غلط ہے۔ چھری چاقو کو بنانے والے نے صحیح مقاصد کے لیے بنایا ہے۔ اب اگر اس کچھ چھری چاقو کو کوئی غلط مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو قصور اس غلط استعمال کرنے والے کا ہے، اسے چھری چاقو بنانے والے کا کیا قصور ہے؟ یہ ایک مثال ہے اس بات کی سمجھنے کے لیے کہ ایک چیز صحیح مقصد کے لیے ہے، ضرورت کے لیے ہے، اب ضرورت کے بجائے غلط جگہ پر چھری اور چاقو کو استعمال کرتا ہے تو یہ تو قصور استعمال کرنے والے کا ہے۔ شریعت نے ایک سے زیادہ بیویوں کی جو اجازت دی ہے وہ ضرورت مندوں کے لیے دی ہے۔ ضرورت کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، ضرورت مندوں کے لیے دی ہیں۔ اب اگر کوئی شریعت کی اس اجازت کو عیاشی کا ذریعہ بنا لے تو معنی یہ قصور اس نالائق کا ہے کہ جس نے شریعت کی اس حکم کو غلط جگہ پر استعمال کیا ہے۔ شریعت نے تو یہ اجازت دی تھی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے، اور بہت سے مردوں کو اس کی ضرورت اور حاجت پیش آتی ہے۔ اس کی میں ایک دوسری مثال دوں۔ دیکھو شریعت کے احکام میں کوئی کمی نہیں ہے، اور مسلمان اپنی کوتاہیوں سے ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ دشمنوں کو اسلامی احکام پر اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں اس کی ایک دوسری مثال دوں۔ میراث کے احکام میں یہ ہے کہ آدمی جب مرے گا تو اس کی میراث اس کے لڑکوں کو ملے گی، پوتوں کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ لڑکے فرسٹ جنریشن ہیں اور پوتے سیکنڈ جنریشن ہیں۔ لڑکے مرنے والے سے قریب ہیں، پوتے مرنے والے سے دور ہیں۔ اس لیے جو شریعت کا قاعدہ ہے وہ قاعدے کے مطابق لڑکے میراث پائیں گے، پوتے نہیں پائیں گے۔ یہ قاعدہ ادھر ہی نہیں ہے، ادھر اوپر کی طرف بھی ہے۔ مرنے والے کا باپ بھی ہے اور دادا بھی ہے، تو باپ کو میراث ملے گی، دادا کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ باپ جو ہے مرنے والے سے قریب ہے اور دادا دور ہے، تو جو قریب ہے وہ میراث پائے گا، دور والا نہیں پائے گا۔ حالانکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کھانے کمانے کے قابل ہوتا ہے اور دادا اتنا بڈھا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کمانے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ میراث دادا کو ملنی چاہیے، کیوں وہ بڈھا ہو گیا، کمانے کے قابل نہیں، باپ تو کما سکتا ہے۔ تو یہ تمہاری دلیل اسے رہنے دو۔ شریعت کا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ میت سے جو اقرب ہوگا اسے پہلے میراث ملے گی، جب وہ نہیں رہے گا تو اس کے بعد والے کا نمبر ہے۔ بھائیوں کو میراث ملے گی، بھتیجوں کو نہیں ملے گی، جب بھائی نہیں رہیں گے تو بھتیجوں کا نمبر آئے گا۔
چچا کو میراث ملے گی، چچا بھائیوں کو نہیں ملے گی. جب چچا نہیں رہے گا تو چچا بھائیوں کا نمبر آئے گا. اس میں کون مالدار ہے اور کون غریب ہے یہ نہیں دیکھا جاتا. میت سے کون قریب ہے اور کون دور ہے اس اعتبار سے میت کے لڑکی میراث پائے گی، اور لڑکی کے لڑکے اور لڑکیاں یعنی نواسے اور نواسیاں میراث نہیں پائیں گے، کہ لڑکی میت سے قریب ہے، بننے والے سے قریب ہے. تو شریعت میں ایک ضابطہ ہے. اب ایک صورت پیش آتی ہے، ایک آدمی کے 4 لڑکے ہیں، اس میں سے ایک لڑکے کی شادی ہو گئی ہے اور وہ ابھی جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے، باپ کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور اس کی شادی ہو گئی اور 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہو گئے، 4 سال کا، 3 سال کا، 2.5 سال کا اور 6 مہینے کا. 3 بچے ہیں اور اچانک وہ لڑکا انتقال کر گیا. اب بیوی چھوڑ گیا، چھوٹے چھوٹے 3 بچے چھوڑ گیا اور اس کے پاس کچھ نہیں. کیوں؟ جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا، جو کچھ ہوتا سب باپ کا ہے، باپ کے گھر میں رہتا تھا، باپ کی چیزیں کھاتا تھا، اور اچانک وہ بیٹا مر گیا. اب 3 لڑکے اور ہیں اس کے، اور ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا. اس ایک لڑکے کے پیچھے بچے ہیں، پوتے پوتیاں ہیں. اب جس دن بھی اس باپ کا انتقال ہوگا تو باپ کی میراث یہ 3 لڑکے لیں گے. یہ جو پوتے پوتیاں 3 ہیں ان کو میراث نہیں ملے گی. وہی قاعدہ کہ مرنے والے سے قریب لڑکے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں قریب ہیں، اور پوتے پوتیاں اور نواسیاں یہ دور ہیں. جو دور ہوتے ہیں انہیں میراث نہیں ملتی، اور جو قریب ہوتے ہیں ان کو میراث ملتی ہے. اس ضابطے سے یہ 3 لڑکے میراث لیں گے. اب جب باپ مرا تو یہ 3 لڑکے بڑے ہو چکے ہیں، 3 لڑکوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اور شادیاں ہو کر کے سب گھر بار والے ہو گئے ہیں. اب باپ مرا تو باپ کی ساری جائیداد یہ 3 لڑکے لے گئے، اور یہ پوتے جس کا باپ بیچارہ کسی وجہ سے اتفاقاً مر گیا، اس کی موت جلدی تھی، وہ مر گیا، اب دادا کی ملکیت میں سے ان پوتے پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ اسلام کا کیسا انصاف ہے کہ یہ 3 لڑکے توانا تندرست اٹے کٹے تگڑے شادی شدہ بال بچوں والے فیملی والے سب باپ کی جائیداد پر یہ لے کر بیٹھ گئے، اور ان پوتے پوتیوں کو بیچاروں کو یہ ناتواں کمزور انہیں کچھ بھی نہیں ملا دادا کی ملکیت میں سے. یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اسلام کا کیسا انصاف ہے. تو یہ جو اعتراض اسلام کے معاملے میں ہوتا ہے، اعتراض یہی ہوتا ہے، ادھر کوئی نہیں کرتا کہ اگر مر جائے تو باپ کو میراث ملے گی، دادا کو نہیں ملے گی، یہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا. بھائی کو ملے گی، بھتیجوں کو نہیں ملے گی، یہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا. چچا کو ملے گی، چچازاد کو نہیں ملے گی، ان کو نہیں، وہاں کوئی اعتراض نہیں. اعتراض ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے کہ باپ کی ملکیت میں سے ان لڑکوں کو ملا اور یہ پوتے پوتیاں چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو کیوں بالکل محروم کر دیا گیا. بھائی ایک ہی جگہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو یہ جو اعتراض کرنے والے اسلام کے قانون میراث پر اعتراض کرتے ہیں، یہ اعتراض کرنے کا موقع لوگوں کو ہم نے دیا ہے. ہم مسلمانوں نے لوگوں کو یہ اعتراض کرنے کا موقع دیا ہے، ورنہ اسلامی تعلیمات میں کوئی انگلی رکھنے کی جگہ نہیں اور اعتراض کی بات نہیں ہے. کیسے؟ دیکھو جو میراث ہے اس میں مرنے والے کو اپنی ترکے کے اپنی پوری جائیداد کے 1/3 میں وصیت کرنے کا حق ہے، اور وہ وصیت وارث کے لیے نہیں کر سکتا ہے. وارث کے لیے وصیت کرے گا باطل ہے، غیر وارث کے لیے وصیت کرے گا. تو غیر وارث کے لیے وصیت کرنے کا شریعت نے ہر آدمی کو 1/3 میں حق دیا ہے. یہ کیوں دیا ہے؟ یہ دیا ہے ایمرجنسی نیڈ کے لیے. بات ناگہانی ضرورتیں پیش آ جاتی ہیں، اور جب اس کی آنکھ بند ہو جائے گی تو شریعت کے قاعدے کے مطابق میراث تقسیم ہوگی. اور بعض ناگہانی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان ضرورتوں میں مال اگر خرچ کرنا ہے تو مرنے والے کو شریعت نے اختیار دیا کہ تم 1/3 مال میں سے جو وصیت کرنا چاہو کرو، اور وارث کے لیے نہیں کر سکتے. وارث کے لیے تو شریعت نے طے کر دیا ہے کہ اس وارث کو اتنا ملے گا، اس وارث کو اتنا ملے گا. تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وارثوں کے مسئلے تو شریعت نے طے کیے ہیں. وارثوں کے علاوہ کے لیے اگر تمہیں ضرورت ہے، تمہیں مسجد میں کچھ دینا ہے، مدرسے میں کچھ دینا ہے، خاندان کا کوئی غریب ہے اس کو کچھ دینا
ہے, 2 صاحباب میں سے کسی کو کچھ دینا ہے, تو یہ 1/3 میں تمہیں وصیت کرنے کا حق ہے, وصیت کرو, اور تمہارا جب مرنے کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا تو تمہاری وصیت کے مطابق اتنا اس جگہ پر ملے گا. یہ جو تہائی مال میں ترکے کے تہائی میں وصیت کرنے کا شریعت نے حق دیا ہے, وہ ایسی ہی ناگہانی ضرورتوں کے لیے دیا ہے. دادا دیکھ رہا ہے کہ میرے 4 لڑکے ہیں, ایک مر چکا ہے, ایک کا انتقال ہو گیا, اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور 3 میرے لڑکے ہیں, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ جس دن میں مروں گا میری میراث یہ 3 لڑکے پائیں گے, یہ 3 پوتے نہیں پائیں گے. تو وہ تہائی جو رکھا گیا ہے اس میں سے دادا کیوں وصیت نہیں کرتا ان کے لیے؟ یہ پوتے پوتیا تو وارث نہیں ہے, وارث نہیں ہے تو کرو وصیت اس میں سے ان کے لیے. ان کو تو شرعن ملے گا, ان کو شرعن نہیں ملتا تو دادا کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے پہلے سے وصیت طے کر دے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ترکے میں سے اتنا میرے ان پوتے پوتیوں کو ملے گا. اب اعتراض ختم. بلکہ ان 3 لڑکوں کو ملے گا, اس سے زائد دے سکتا ہے, 1/3 تک دے سکتا ہے, 1/3 سے زائد نہیں دے سکتا, اور 1/3 2/3 ان 3 لڑکوں کو ملیں گے, اور وہ چاہے تو سارا 1/3 ان 3 بچوں کو دے سکتا ہے. ان کا باپ زندہ ہوتا تو کم ملتا, اور اب اس نے دادا نے پورا 1/3 کی وصیت کر دی تو باپ سے زیادہ ان بچوں کو مل گئے. تو شریعت نے تو ساری شکلیں رکھی ہیں, مگر اگر کوئی مسلمان اس پر عمل نہ کریں اور عمل نہ کرنے کے نتیجے میں یہ یتیم بچے بیچارے دستنگر رہ جائیں اور میراث سے محروم رہ جائیں, اس میں شریعت کا کیا قصور ہے؟ یہ تو قصور مسلمانوں کا ہے جو شریعت کے احکام پر صحیح عمل نہیں کرتے, اور وہ صحیح نہ عمل کر کے غیروں کو اعتراض کرنے کا موقع دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے, آدمی یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں ادھیڑ ہوں, ذرا بڈھا ہو جاؤں گا پھر کچھ ان پوتوں کے لیے کچھ وصیت کروں گا. پھر بڈھا ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں جب کھسٹ ہو جاؤں گا, بڈھے سے آگے جب کھسٹ ہو جاؤں گا تب ان کے لیے کچھ وصیت کروں گا. پھر جب کھسٹ بھی ہوتا ہے تو 100 سال جینے کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں 2 خواہشیں جوان ہو جاتی. جب انسان بوڑھا, اور جتنا بوڑھا ہوتا چلا جائے گا اتنی یہ 2 خواہشیں جوان ہوتی چلی جائیں گی, ایک مال کی خواہش اور ایک زیادہ جینے کی خواہش. تو حدیث شریف ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں یہ 2 خواہشیں جوان ہو جاتی ہیں, مال کی خواہش اور زیادہ جینے کی خواہش. تو بڈھا بھی ہو گیا, سٹھیا بھی گیا, کھسٹ بھی ہو گیا, لیکن اب مال کی خواہش بڑھ گئی, زیادہ جینے کی خواہش بڑھ گئی. تو اب بھی پوتوں کو سوچتا ہے, اور اچانک فرشتہ آتا ہے, بڑے میاں چلو, اور بڑے میاں چل دیتے ہیں, اور وہ وصیت رہ گئی. اب تو مفتی صاحب تو یہی کہیں گے کہ مرنے والے کا ترکہ ان 3 لڑکوں کو ملے گا, پوتوں کو نہیں ملے گا. شریعت کا ضابطہ ہے. مفتی صاحب شریعت کے ضابطے کا مسئلہ بتائیں گے. مفتی صاحب کچھ نہیں کر سکتے, وہ بڈھا کر سکتا تھا مگر اس نے تو کچھ کیا نہیں. اب مفتی صاحب کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ اس دادا کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ صورتحال بگڑ گئی کہ میرے 3 لڑکے موجود ہیں اور ایک لڑکا جا چکا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو آج پہلی فرصت میں ان بچوں کی وصیت رجسٹر کرا دو, اسٹامپ پر لکھ کر رجسٹر کراؤ. کیا پتا میری موت کب آ جائے, اللہ جانے موت کب آ جائے. کوئی لکھا ہوا کچھ فلاں وقت میں آئے گی. آج ہی رجسٹر کرو کہ جس دن میں مروں گا اس دن میرے ترکے میں سے اتنا حصہ میرے ان پوتوں کو ملے گا, اور میں اس کی وصیت کرتا ہوں. اور یہ وصیت باقاعدہ اسٹامپ پر لکھی ہوئی رجسٹر ہے کورٹ کے اندر, تاکہ آئندہ کوئی گڑبڑی نہ کر سکے اس میں. پھر جب مرے گا تب یہ وصیت نافذ ہوگی. یہ سب سے پہلے کرنے کا کام ہے, لیکن مسلمان نہیں کرتے. میں آپ کو ایک مثال دوں. میرے 11 لڑکے ہیں اللہ کے فضل سے. ان میں جو سب سے بڑے لڑکے تھے وہ ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا 2 سال پہلے. ان کے 2 لڑکے ہیں. جب وہ ان کا انتقال ہوا تو میں لندن میں بیٹھا تھا.
خیر میں لندن سے وہاں پہنچا تو میں یہاں سے لندن سے دیوبند پہنچا اور ادھر گجرات سے میرے تمام خاندان کے بھائی صاحب اور بہنیں سب چچاؤں کے لڑکے سب تعزیت کے لیے پہنچ گئے، اس لیے کہ حادثہ بڑا سخت تھا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا بڑا سخت۔ تو جب پورا خاندان اکٹھا ہوا تو میں نے تمام خاندان نے یہاں سے پہنچ کر جو سب سے پہلی وصیت کی ہے اور اپنے تمام خاندان کے سب لوگوں کو گواہ بنا کر وصیت کی ہے کہ جس دن میں مروں گا اس دن میرے ان 2 پوتوں کو 2 لڑکوں کی میراث ملے گی۔ کیوں؟ اگر یہ 2 پوتے 2 لڑکوں کی میراث پا کر کے بھی تہائی نہیں پائیں گے، تہائی سے کم ہی پائیں گے، کیونکہ دوسرے 10 ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں، اور 2 لڑکیاں 1 کے برابر ہوتی ہیں تو 11 ہیں، اور اب 11 میں یہ 12 اور 13 بنیں گے تو ترکہ 13 پر تقسیم ہوگا تو 2 حصے 13 میں سے 2 حصے آئیں گے تو یہ تہائی بھی ان کے حصے میں نہیں آئے گا۔ لیکن ان کا باپ ہوتا تو ان کو 1 لڑکے کی میراث ملتی اور وہ 2 بیٹوں میں جاتی ہے۔ اب جس دن میں مروں گا اس دن میرے 2 بیٹوں کی میراث یہ 2 پوتے پائیں گے۔ اور یہ میں نے سب سے پہلے لندن سے دیوبند پہنچتے ہی اپنے پورے خاندان کے سامنے یہ تحریر لکھ کر کے پیٹرن کر دی، اس لیے کہ مجھے کوئی گارنٹی میرے پاس میں کب مر جاؤں۔ تو عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو پہلی فرصت میں ان کا انتظام کر ڈالنا چاہیے۔ اب میں دادا اگر میں انتظام نہ کروں اور آج کل اسی میں آف ہو جاؤں اور میرے یہ پوتے محروم رہ جائیں اور دنیا انگلی کرے کہ لو شریعت کا کیسا قانون ہے کہ بیٹے تو بڑے بڑے تھے لے گئے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں ملا، تو یہ اسلام کے قانون پر اعتراض غلط ہے۔ یہ تو مجھ دادا کے عمل پر اعتراض ہے کہ میں نے کیوں شریعت کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ شریعت میں مجھے 1/3 کے اندر ایمرجنسی نیڈ کے لیے اختیار دے رکھا ہے کہ ایسی ہی ناگہانی ضرورتوں کے لیے تم 1/3 استعمال کر سکتے ہو۔ تو جیسے یہ شریعت کے احکام پر اعتراض کا موقع مسلمان اپنی عمل کی کوتاہی سے شریعت کے احکام پر اعتراض کا موقع دیتے ہیں، اسی طریقے پر بعض مسلمان یہ جو 1 سے زیادہ نکاح کی اجازت ہے اس اجازت کو غلط طریقے پر استعمال کرتے ہیں اور غلط طریقے پر استعمال کر کے غیروں کو اعتراض کا موقع دیتے ہیں۔ تو اسلام کی تعلیمات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تو بعض لوگوں کے غلط عمل پر اعتراض ہے کہ انہوں نے غلط طریقہ اختیار کیا۔ اس سلسلے کی ایک بات کہوں، انگلینڈ میں یہاں کے تو احوال مجھے کچھ زیادہ معلوم نہیں، لیکن میں انگلینڈ میں بہت رہا ہوں، وہاں بہت رمضان میں نے گزارے ہیں، اس لیے وہاں کی میں مثال دیتا ہوں۔ وہاں میاں بیوی میں جب مذاق ہوتا ہے تو وہ مذاق ہوتا یہاں تک چلا جاتا ہے کہ میاں شوہر کہ ہوں بیجی شادی کریش، بس بیوی کو پریشان کرنے کا بس یہی ایک ہر بات شوہر کے بس میں دوسری شادی کروں، بس دوسرے کا میں دوسری شادی کروں گا، اور عورت کا پارا چڑھ گیا، بس لڑائی شروع ہو گئی۔ حالانکہ عورت کو کہنا چاہیے کہ دوسری نہیں، دوسری بھی کر، تیسری بھی کر، چوتھی بھی کر، لیکن کرنے سے پہلے مفتی صاحب کے پاس جا اور شرطیں پوچھ کر کیا، یہ اس عورت کو جواب دینا چاہیے کہ اگر تو کرے گا دوسری کرے گا، میرے پاپوش سے میرا کیا جاتا ہے، دوسری کر، تیسری کر، چوتھی کر، مگر کرنے سے پہلے مفتی صاحب کے پاس جا اور دوسری کرنے کی شرطیں پوچھ کر کیا، تو سیدھا ہو جائے گا جب مفتی صاحب کو شرطیں پوچھنے جائے گا۔ لیکن بس وہ اس کو بیچاری عورت ہے، پڑھی لکھی کم ہوتی ہے تو وہ اس کی سمجھ میں جواب نہیں آتا تو وہ غصے میں ہو جاتی، اس کا پارا چڑھ جاتا ہے، تو پھر وہ کیا جواب دیتا ہے کہ تجھے کینیڈا میں نے دکھایا ہے۔ یہ اس کا ری ایکشن۔ اب اس نے جب کہا کہ تجھے کینیڈا میں نے دکھایا ہے تو بس اب شوہر کا پارا چڑھ گیا کہ ہاں اس نے مجھے کینیڈا دکھایا ہے۔ یہ بہت بھونڈے مذاق ہیں، یہ بہت بھونڈے مذاق ہیں، لڑکوں کی طرف سے، نوجوان لڑکوں کی طرف سے، شوہروں کی طرف سے بیویوں کے ساتھ یہ مذاق، یہ بھونڈا مذاق ہے، اور لڑکیوں کی طرف سے یہ جواب، یہ بھی بہت بھونڈا جواب ہے، اور اس سے خانگی معاملات بہت سی مرتبہ بگڑ جاتے ہیں۔ خانگی کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے، ایک کا ہی گزارا نہیں چل رہا،
کہاں دوسری لا کر گزارا کر لے گا، اور کہاں تیسری لا کر گزارا کر لے گا، اور کہاں چوتھی لا کر گزارا کر لے گا. یہ تو صرف مذاق ہے، اور ایسے مذاق میں بہت سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. دیکھو مذاق جائز ہے، جائز نہیں ہے، جائز سے آگے سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ بہت سی مرتبہ دل لگیاں فرماتے تھے، مگر وہ مذاق جو جائز ہے اور وہ سنت ہے، وہ کون سا مذاق ہے؟ وہ مذاق ہے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو بلکہ دوسرے کا دل خوش ہو. جس کے ساتھ آپ دل لگی کریں اس کا دل خوش ہو، یا اس دل لگی میں اور تفریح میں اس کو کوئی علم حاصل ہو. جس کے ساتھ آپ دل لگی کر رہے ہیں اس کو کوئی علم حاصل ہو، کوئی اہم نقطہ حاصل ہو، یا اس کا دل خوش ہو. ایسی دل لگی کرنا اور ایسی تفریح کرنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی دل لگی فرمایا کرتے تھے. میں ایک مثال دوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصار کے ایک گھرانے میں بہت کثرت سے تشریف لے جاتے تھے. حضور کا بڑا گہرا تعلق تھا اس گھرانے سے. اس گھرانے میں ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ. کتنے سال کا تھا؟ 2 سال کا، 2.5 سال کا، 3 سال کا، ایسی عمر ہوگی. اس نے ایک بلبل پال رکھی تھی، پنجرے میں ایک بلبل پال رکھی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو سب لوگ حضور کے پاس آ کر بیٹھتے، حضور کی نصیحتیں سنتے، باتیں ہوتی، اور وہ بچہ اپنے پنجرے میں اپنی بلبل کے ساتھ ہی کھیلتا رہتا ہے. کوئی دانے چگا رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، اس کو وہ حضور کے پاس نہیں آتا تھا. وہ تو وہیں اپنے پنجرے میں مشغول ہے، اپنی بلبل میں مشغول ہے. یہ ہمیشہ ہوتا رہتا تھا. اور بچہ بڑا حشاش بچہ، کھیلتا کودتا اچھلتا کودتا. ایک دن حضور تشریف لے گئے تو یہ بچہ ایک کونے میں مغموم بیٹھا ہے، اور سب حضور بیٹھے ہیں، اور وہ بچے میں وہ نشاط اور خوشی نہیں محسوس ہو رہی. تو حضور نے پوچھا کہ آج یہ بچہ غمگین کیوں ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس کی وہ بلبل مر گئی، تو یہ غم اور افسوس میں عدت میں بیٹھا ہے. تو اس کے بعد، یہ تو اس دن کا واقعہ ہے، اس کے بعد جب حضور اس گھر تشریف لے جاتے تو گھر تشریف لے آتے سب سے پہلے اس بچے کو چھیڑتے اور فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اے ابو عمیر، یہ عرب کے دستور کے مطابق کنیت رکھ دی کہ اے ابو عمیر تیری وہ بلبل کیا ہوئی. اس بچے کو چھیڑتے اور پوچھتے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تیری وہ بلبل کیا ہوئی. بس وہ بچے کو بلبل یاد آتی ہے اور بچہ کھلکھلا کے ہنس پڑتا اور بچہ ہو جاتا ہے. روز حضور چھیڑتے اس بچے کو. آج یہ حدیث آئی، اس ایک اتنا صرف جملہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس مذاق میں سے علماء کرام نے 100 مسئلے نکالے. صرف اس ایک جملے میں سے 100 مسئلے نکالے. تو ایسا مذاق، جس مذاق کے جملے میں سے اتنے مسئلے نکلتے ہوں، قربان جائیے اس مذاق پر. وہ تو لاکھ سنجیدگیوں سے وہ مذاق تو بہتر ہوا، اور اس سے بچہ خوش ہو جاتا تھا. بچے کو اپنی بلبل یاد آ جاتی تھی، بچہ خوش ہو جاتا تھا. تو دیکھو جس کے ساتھ دل لگی اور تفریح کی جا رہی ہے اس کو خوشی بھی ہو رہی ہے، اور اس میں سے اتنے مسئلے نکل رہے ہیں اس مذاق میں سے. تو ایسی دل لگی اور ایسی تفریح کہ جس سے سامنے والے کو خوشی حاصل ہو، یا اس میں سے کوئی اچھا مضمون نکلے، تو وہ تو بہت اچھا مذاق ہے. اور ایک مذاق سناؤں میں آپ کو. علامہ اقبال کا نام سنا ہے؟ پاکستان کے ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، شاعر مشرق. یہ چھوٹا سا بچہ تھا، اتنا بچہ اسکول میں پہنچا.
لفظ اقبال کے معنی ہے نصیب آوری، خوش قسمتی. بد نصیبی اور بد نصیبی کا جو مقابل ہے خوش نصیبی، اقبال کے معنی خوش نصیبی. تو 5-6 سال کے جب اقبال تھے، بچہ تھا، اسکول میں پہنچے اور دیر سے پہنچے. تو استاد نے کہا اقبال تو ہمیشہ دیر سے آتا ہے. تو بچے نے جواب دیا کہ سر اقبال تو ہمیشہ دیر سے آتا ہے. نصیب آوری، نیک خوش نصیبی آسانی سے نہیں ملتی. انڈیا سے اور پاکستان سے یا کینیڈا پہنچتے تب ملتی، اور 50-60 ہزار روپیہ خرچ کرتے ہو تب آ کر کہیں اقبال و نصیب آوری ملتی ہے. تو اس بچے نے بچہ جواب دے رہا ہے کہ سر اسکول کا مسئلہ. اس نے کہا کہ سر اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے، اقبال نصیب آوری جلدی نہیں آتی. اب دیکھو چھوٹا سا بچہ لفظ اقبال میں سے اس نے کیا نقطہ پیدا کر دیا ہے. استاد خوش ہو گیا اور اس دن سے وہ بچہ استاد کا نور نظر بن گیا. وہ چھوٹا سا بچہ اس دن سے استاد کا نور نظر بن گیا کہ یہ جوہر قابل ہے، یہ بچہ یہ آگے جا کر یہ بچہ کچھ بنے گا. جب 6 سال کی عمر میں لفظ اقبال کے معنی سمجھتا ہے اور اس اقبال میں سے ایک نقطہ اور لطیفہ پیدا کرتا ہے تو اس دن سے وہ بچہ استاد کا نور نظر بن گیا. تو حالانکہ دل لگی کی بات تھی لیکن بات بڑی شاندار تھی. اور دل لگی کی بات یاد آئی. آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد کا تو نام سن رکھا نا آپ نے. ہندوستان کے وزیر تعلیم رہے ہیں اور آزادی کے بہت بڑے مجاہد رہے ہیں، اور جواہر لال نہرو سے ان کے بہت دوستانہ تعلقات رہے ہیں. جیلوں میں ساتھ رہے ہیں، سیاست میں ساتھ رہے ہیں، بڑے دوستانہ تعلق تھے. تو ایک دن جواہر لال نے مولانا آزاد سے پوچھا کہ مولانا جب ہم یوگا کرتے ہیں، یوگا یہ ہندوؤں کے یہاں ورزش کرنے کے جو طریقے ہیں یہ یوگا کہلاتے ہیں. جیسے عربی میں اسے کہتے ہیں ریاضت، انگریزی میں کہتے ہیں ایکسرسائز، یا کچھ اور کہتے ہوں گے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، دوڑنا، بھاگنا، اوندا سیدھا ہاتھ یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا، یہ سب کرتے ہیں. پی ٹی کہتے ہیں، اسکول میں پی ٹی کرواتے ہیں. تو اسے ہندو مذہب میں بھی یہ ورزش کرنے کے طریقے ہیں اور وہ یوگا کہلاتے ہیں. تو اس نے جواہر لال نہرو نے کہا کہ مولانا کیا بات ہے جب ہم یوگا کرتے ہیں اور سر کے بل کھڑے ہوتے ہیں، سر نیچے کر کے ٹانگیں بالکل سیدھی، الٹے سر کے بل کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خون نیچے اتر کر کے سر کی طرف آ رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. اور جب ہم پیروں کے بل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، سر اوپر ہوتا ہے اور پیر نیچے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ سارا خون اتر کر کے پیروں کی طرف جا رہا ہے، ایسا نہیں محسوس ہوتا. یہ کیا بات ہے؟ جب ہم یوں کھڑے ہوتے ہیں تو خون اتر کر کے پیروں میں جاتا نہیں محسوس ہوتا. یوگا کرتے ہیں اور سر کے بل کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو جیسے خون اتر کر کے سر کی طرف آ رہا ہو. کبھی الٹے سر کے بل کھڑے ہو تو ہمیں بھی ایسا محسوس ہوگا. تو مولانا آزاد نے کہا کہ جی ہاں، جہاں جگہ خالی ہوتی ہے وہیں لکوڈ جاتا ہے. تو جواہر لال نہرو کو بیوقوف بنا دیا کہ کھوپڑی میں کچھ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ایک اور دل لگی کی بات یاد آ گئی. جب ہندوستان آزاد ہوا، ملک تقسیم ہو کر کے ہندوستان آزاد ہوا اور ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم یہی جواہر لال بنے. تو ایک مرتبہ عورتوں کی ایک آرگنائزیشن تھی، اس کا ایک وفد وزیر اعظم کے پاس یہ میمورنڈم لے کر گیا کہ جیسا مردوں کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے، عورتوں کو بھی یہ اجازت ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ ایکویلٹی کے خلاف ہے کہ مرد تو 2 نکاح 3 نکاح کر لے اور جائز ہے قانون میں، اور عورت ایک ہی نکاح کرے، ایک ہی کرے. وہ کیوں 2 شوہر نہ کرے، 3 شوہر کیوں نہ کرے؟ عورتوں کو بھی یہ اجازت ہونی چاہیے کہ ایک ساتھ 2 شوہر 3 شوہر کرے، 4 شوہر کرے.
یہ میمورنڈم لے کر مطالبہ لے کر عورتیں گئی. اب جواہر لال گھبرا گئے, پریشان ہوئے کہ کیا جواب دیں. تو انہوں نے مولانا آزاد کو فون کیا اور یہ کہا کہ ایسا ایک وفد میرے پاس آیا ہوا یہ مطالبہ لے کر کے, کیا جواب دوں میں. تو مولانا آزاد نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس وفد کو لے کر کے آپ اور وہ وفد سب یہاں آ جاؤ میرے پاس. دوستانہ تعلقات تھے اور یہ سب جاتے تھے. مولانا آزاد اگرچہ وہ وزیر تعلیم تھے لیکن سب اپنا بڑا مانتے تھے ان کے پاس, سب ان کے پاس جاتے تھے اور شاگردوں کی طرح سے حاضری دیتے تھے ان کے پاس. سیاست انہی سے سیکھی تھی سب نے. وزیر اعظم جواہر لال نہرو, ان عورتوں کا وفد سب مل کے مولانا کیا گئے تو دیکھا کہ مولانا شہر میں ٹہل رہے ہیں. آئیے آئیے نہرو جی, آئیے آئیے نہرو جی, تشریف رکھیے. اور وہ ٹہل رہے ہیں. وہ نہرو صاحب بیٹھ گئے, وہ وفد کی عورتیں بیٹھ گئی اور وہ ٹہل رہے ہیں جیسے کوئی بات نہیں. تھوڑی دیر بعد ٹہل کر کے جو ان کے پاس میں پہلے سے ایسا انتظام ہے کہ 2 کرسیاں معزز آدمیوں کی ہیں, دوسری عام ہیں, تو ان پر عورتیں وہ بیٹھ گئی اور یہ ایک کرسی پر وزیر بیٹھے نہرو اور ایک کرسی خالی تھی, وہ مولانا آ کر بیٹھے. پنڈت جی کیا بات ہے؟ تو پنڈت جی نے کہا کہ مولانا یہ سب میڈمز آئی ہیں اور ان کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ جیسے مردوں کو 1 سے زیادہ نکاح شادیوں کی اجازت ہے, عورتوں کو بھی یہ اجازت ہونی چاہیے کہ ایک ساتھ وہ 2 3 4 شوہر کریں. تو مولانا نے کہا کہ ان کی اگر ڈیمانڈ ہے تو دیجیے اجازت ان کو. اب وہ چکر میں مولانا نے کہا دیجیے اجازت, لکھ کے دیجیے اجازت. اب نہرو چکر میں تھوڑی دیر کہنے لگا اچھا آپ نہیں دیتے اجازت, لائیے میں لکھتا ہوں اجازت. اور ان کی طرف سے کاغذ کھینچ کر اپنے پاس لائے اور قلم اٹھایا, لکھنے لگے اور لکھ کر کے رکے اور کہنے لگے دیکھیے میڈم میں ابھی اجازت لکھتا ہوں آپ کے لیے 4 شوہروں کی اجازت کی, مگر ایک شرط ہے, وہ شرط پہلے سن لو, اسے منظور ہو تو میں لکھوں اجازت. وہ شرط یہ ہے کہ مرد کی اگر 4 بیویاں ہوں تو وہ 4 سے ایک ساتھ بچے لیتا ہے. آپ کے 4 شوہر ہوں گے تو آپ کو 4 کے لیے ایک ساتھ بچے دینے ہوں گے اور ایک کا میں کنسیشن کر دیتا ہوں, 3 دینے پڑیں گے. انہوں نے کہا ایک کا میں کنسیشن کر دیتا ہوں لیکن 3 بچے آپ کو ایک ساتھ دینے پڑیں گے. بولیے شرط منظور ہے؟ چپ بولتی نہیں. قلم رکھ دیا اور اٹھ کے جا کے ٹہلنے لگے اور سب بھاگ گئی بات. اس کے بعد سے 50 سال گزرے, اب تک کوئی عورتوں کا مطالبہ نہیں آیا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسی دل لگی اور ایسی تفریح کہ جس میں کوئی علم ہو, جس میں کوئی حکمت کی بات ہو, جس سے سامنے والے کا کوئی دل خوش ہو جائے, ایسی دل لگی اور تفریح تو ایک اچھی چیز ہے. لیکن ایسی دل لگی جس سے دل آزاری ہو, سامنے والے کو ناراضگی ہو, اس کے دل کو تکلیف پہنچے, وہ ناراض ہو, ایسی دل لگی جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ سمجھ لو, ایسی دل لگی جائز نہیں ہے. ایک آدمی نابینا ہے, نابینا بہرا لاٹھی لے کے چلے گئے. وہ لاٹھی لے کر آ کر اس نے وہاں مسجد کے کونے میں لاٹھی رکھی اور نماز پڑھنے لگا. نوجوان بچوں نے اس بڈھے کی, اس نابینا کی لاٹھی چھپا دی, یا ایک وہاں سے اٹھا کر وہاں کونے میں رکھ دی. اب وہ نابینا تو نماز پڑھ کر جائے گا تو ٹٹولتا جہاں لاٹھی تھی وہیں دیکھے گا, یوں دیکھے گا, یوں دیکھے گا, یوں دیکھے گا, یوں دیکھے گا. وہ پریشان ہے بیچارہ. ارے بھائی میری لاٹھی کون لے گیا, ارے میری لاٹھی کون لے, کوئی بولتا نہیں. اب کتنا پریشان ہو کر کوئی کہے گا کہ ارے وہاں رکھی ہے, اب وہاں بیچارہ جائے گا اور لاٹھی لے گا, یا کوئی چھپا دی ہے تو بیچارہ پریشان رہے گا. اور یہ مذاق جائز نہیں. حدیث شریف میں یہ ہے کہ لاٹھی کا مذاق مت کرو, نابینا کی لاٹھی کا مذاق مت کرو, کیونکہ اس سے بیچارے کو تکلیف پہنچے گی کہ تم کو ہم نے دل لگی, کہ یہ دل لگی تھوڑی ہے, یہ تو دل پر چوٹ ماری. لہذا ایسا مذاق کرنا جائز نہیں ہے. اور ایسے مذاق کے نتائج اور عواقب اور رزلٹ, بہت برے رزلٹ آتے ہیں اور بہت برے عواقب آتے ہیں. تو یہ جو ہمارے جوانوں کے درمیان میں مذاق ہوتا ہے, ادھر سے یہ جملہ کہ میں دوسری شادی کر لوں گا, یہ بہت برا مذاق ہے, اس سے دل پر چوٹ پڑتی ہے.
عورت کا ٹیمپریچر دماغ کا چڑھ جاتا ہے. اور عورت کی طرف سے یہ جملہ کہ میں نے تو تجھے کناڈا دکھایا ہے, یہ جملہ یہ بھی بہت برا مذاق ہے. اگر سنجیدگی سے کہے تو وہ تو غلط ہے ہی, لیکن مذاق کے طور پر کہنا یہ بھی ایک بہت برا مذاق ہے. اس طرح کے مذاقوں سے بچنا چاہیے. اس سے دلوں پر چوٹ لگتی ہے, اس سے تکلیف پہنچتی ہے, اور بہت سی مرتبہ جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں, بات بڑھتی ہے, اور بگڑتی کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شریعت نے ایک سے زیادہ نکاح کی بے شک اجازت دی ہے, لیکن اجازت ضرورتوں کے لیے دی ہے اور شرائط کے ساتھ دی ہے, عیاشی کرنے کے لیے نہیں دی ہے. اب اگر کچھ مسلمان شریعت کے اس حکم کا استعمال غلط کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے غیر مسلموں کو اسلامی احکام پر اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے, تو اسلامی احکام پر در حقیقت کوئی اعتراض نہیں ہے. اسلامی احکام پر مسلمان غلط برتتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ اعتراضات پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح کا مسئلہ طلاق کا ہے کہ طلاق بہرحال یہ معاشرے کی ایک ضرورت ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ طلاق یہ کوئی پریشانی کھڑی ہو جائے, گھر میں آگ لگ جائے, اور اس گھر میں میاں بیوی کے ایک ساتھ گزارے کی کوئی شکل باقی نہ رہے, تو یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے کہ بھاگو یہاں سے اور اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے. جہاں گھر میں جو آگ لگ رہی ہے اور سارا گھر اس میں جھلس رہا ہے, اس سے بچاؤ. تو یہ بچاؤ کی ایک شکل ہے, اور یہ کیا عقل یہ کہتی ہے کہ یہ شکل رہنی چاہیے. دیکھو دنیا میں جن قوموں میں طلاق کا رواج نہیں ہے, ہمارے ہندوستان کے ہندوؤں میں طلاق, یہ ساری مصیبتیں ہیں. ہندوستان کے اخبار اٹھاؤ, کوئی دن ایسا خالی نہیں جائے گا جس میں یہ خودکشیوں کے واقعات ہندوؤں میں نہیں ہوں گے. یا تو مرد نے بیوی کو تیل لگا کر جلا دیا, یا عورت خودکشی کر کے مر گئی, اور اس کو کھود کرید کر جاؤ گے تو دو ہی سبب بنیں گے. یا تو جہیز کا چکر نکلے گا کہ جہیز کے مطالبے میں ایسا ہوا, یا پھر میاں بیوی کی نا اتفاقی, اور وہ نا اتفاقی اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ اب ساتھ جینے کی کوئی شکل نہیں ہے اور طلاق دے نہیں سکتے. تو اس لیے طلاق تو ایسے احوال پیش آتے ہیں کہ جن احوال میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے. لہذا اسلام نے بھی طلاق کا راستہ رکھا ہے, طلاق کو جائز رکھا ہے کہ ضرورت کے وقت میں طلاق کو استعمال کیا جا سکتا ہے, مگر طلاق تک پہنچنے کے لیے کتنے لمبے مرحلے ہیں اس کو غور کرو. طلاق بچوں کا کھیل نہیں ہے. طلاق تک پہنچنے کے لیے اسلام میں کتنے لمبے مرحلے ہیں. سب سے پہلے تو بتایا میں نے کہ دیکھو سورہ نساء جہاں سے شروع کی ہے وہاں سے یہ مسئلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ عورت مرد کے برابر ایک لیول پر ہے, عورت اور مرد کا لیول ایک ہے. لیکن جب فیملی لائف کا مسئلہ آیا تو اب ایک لیول پر رہ کر فیملی لائف نہیں چل سکتی, اب اوپر نیچے کرنا پڑے گا. دیکھو ایک لیول پر رہ کر کے اسکول کی کلاس نہیں چل سکتی. اگر طالب علموں کا لیول اور ٹیچر کا لیول ایک ہو جائے تو کلاس نہیں چل سکتی, اور چلے گی تو آج دنیا کی کلاسیں جس طرح سے چلتی ہیں اور اس کے تماشے تم دیکھتے ہو ایسے ہی تماشے چلیں گے کہ نہ استاد کے دل میں طالب علموں پر کوئی شفقت ہے اور نہ طالب علموں کے دل میں استاد کی کوئی رسپیکٹ ہے. ایک کلاس کا تعلق ہے, وہ آیا اور آ کر کچھ پڑھا کر چلا گیا, نہ ان کے دل میں اس کا احترام ہے, نہ ان کے دل میں اس کے اوپر کوئی شفقت ہے. یہ جو صورتحال ہے وہ صورتحال رہ جائے گی. استاد شاگرد جسے کہتے ہیں, استاد شاگردی کے لیے ضروری ہے کہ لیول اونچا نیچا کیا جائے. اسلام نے یہی لیول اونچا نیچا کیا اور یہ کہا کہ استاد بمنزل باپ کے ہے. استاد کا درجہ باپ کا درجہ ہے, وہ روحانی باپ ہے, اور جب استاد روحانی باپ بن گیا تو طالب علم خود بیٹا بن گیا. تو وہ جو باپ بیٹے کی لائف تھی وہ لائف یہاں آ گئی. باپ بیٹے میں کیا ہوتا ہے, اولاد باپ کا رسپیکٹ کرتی ہے تو طالب علم بھی ٹیچر کا رسپیکٹ کرے گا, اور باپ
اولاد پر مہربان اور شفیق ہوتا ہے، استاد بھی اپنے طالب علموں پر مہربان اور شفیق ہوگا. ہمارے یہاں طالب علم ہیں، ہمارے بچے جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والے ہیں، آخری درجے کے دورے کے طالب علم، وہ بھی ہمارا اتنا احترام کرتے ہیں کہ شاید ہمارے بچے بیٹے ہونے کی حیثیت سے ہم باپ ہونے کی حیثیت اتنا احترام نہیں کرتے، اتنا وہ طالب علم احترام کرتے. اور کلاس میں طالب علم نہیں، ہم نے پوچھا کہ فلاں لڑکا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اسے بخار ہے. تو آپ یقین کریں اپنے بیٹا کو اگر بخار میں مبتلا ہو جائے تو دل میں جتنا صدمہ پہنچتا ہے، اتنا ہی ہمارا یہ بچہ طالب علم اگر بخار میں مبتلا ہو جائے اتنا ہی ہمیں درد ہوتا ہے. ہم کلاس گھنٹہ پورا کر کے پہلے اس کمرے میں جاتے تو پوچھتے ہیں بیٹا کیسے، کیا حال ہے، کیوں بخار ہے، کوئی دوا لایا نہیں لایا، پیسے ہیں نہیں. کیوں؟ ہمارے دل میں شفقت ہے اس پر، اس کے دل میں ہمارا رسپیکٹ ہے، وہ ہمارا حکم ماننے کے لیے تیار ہے، ہم اپنی جان اس پر قربان کرنے کے لیے تیار. تو یہ جو استاد اور شاگرد نے جو لیول اونچا نیچا کیا اور اس کو باپ اور بیٹے کا، تو باپ اور بیٹے کی جو زندگی ہے وہ لیول اونچا نیچا کیا ہے، اس لیے باپ بیٹے کی زندگی ہے گھر کی. اور اسلام میں جو باپ بیٹے کے درمیان میں جو صورتحال ہے وہ آپ جانتے ہیں. اور جن لوگوں کی، جن فیملیوں میں باپ بیٹے کا لیول اوپر نیچے نہیں ہے، وہاں کی کیا صورتحال ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. غیر مسلموں کے گھروں میں ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں کرسمس کے دن کا صرف تعلق ہے، اس سے آگے کوئی تعلق نہیں ہے. مرنا ہو مرو، جانا ہو جاؤ. ماں باپ اولاد کو کہیں جانا ہو جاؤ، اور اولاد ماں باپ سے کہ مرنا ہو مرو. یہ جو صورتحال ہو گئی، کیوں؟ وہ ایکویلٹی، اس ایکویلٹی کی مصیبت ہے. اسلام نے ایکویلٹی اپنی جگہ پر ہے، لیکن فیملی لائف میں ماں باپ کا درجہ اونچا کیا اور اولاد کا درجہ نیچا کیا. صرف برتنے میں، حقیقت میں تو تمام انسان برابر ہیں، لیکن فیملی لائف میں یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں صحیح صورتحال نہیں پیش آ سکتی. وہ گھر امن و سکون کا گہوارہ ہے جہاں اولاد لڑکے لڑکیاں یہ سمجھیں کہ ہمارے ابا امی ہیں، اور ان ابا اور امی کا حق ہم پر اللہ کے بعد اللہ جتنا ہے، اللہ جتنا ان کا حق ہے، مگر اللہ کے بعد ہے، پہلا حق اللہ کا ہے، پھر ان کے بعد ان کا نمبر ہے. جب یہ اولاد سمجھے گی تو باپ اور بیٹا بھی اپنی ہر چیز اس اولاد پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، بچپن سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور وہاں باپ بیٹوں اور اولاد کے درمیان میں اور ماں باپ کے درمیان میں جو محبت اور سکون اور راحت کی زندگی، جو گھروں میں چین کی زندگی پیدا ہوگی، اس کی دنیا میں کوئی بدل نہیں، کوئی اس کی قیمت نہیں. یہ جو ہمارے اسلامی گھروں میں جو اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں جو صورتحال ہے، وہ لیول اونچا نیچا کرنے کا نتیجہ ہے. اور وہی لیول اونچا نیچا کرنے کا نتیجہ کلاس میں آ کر ظاہر ہوتا ہے. آج مدرسوں کے کلاس ہیں اور اسکول کی کلاسوں میں جو فرق ہے، وہ فرق یہاں سے پیدا ہوا. چنانچہ جب فیملی لائف کا مسئلہ آیا تو وہی پہلی سورہ نساء کی پہلی آیت جس میں عورت کو مرد کے دوش بدوش کر دیا تھا کہ مرد اور عورت ایکول ہیں، مگر جب فیملی لائف وجود میں آئی تو اب لیول اونچا نیچا کیا اور کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، نگران ہیں. اب دیکھو لیول اونچا نیچا کر دیا. یہ لیول اونچا نیچا ہوگا تو ہی فیملی لائف سکون اور چین کی وجود میں آئے گی. اور اگر یہ لیول آپ برابر نہیں، اونچا نیچا نہیں کریں گے تو جو اسکولوں کی کلاسوں میں حال ہے، جو ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں حال ہے، وہی میاں بیوی کے درمیان میں حال ہو جائے گا. اور آپ اپنی آنکھوں سے ان مغربی ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے معاشرے میں جہاں اونچ نیچ نہیں ہے اور مرد کے سپرویژن کو، مرد کی بالادستی کو، مرد کی نگاہ بانی کو عورت تسلیم نہیں کرتی، ہم دونوں برابر. ان گھروں میں کیا امن و سکون ہے اور کیا چین ہے، وہ صورتحال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور اسلامی معاشرے میں جہاں یہ تصور ہے مرد کا احترام، عورت اس کے ماتحت، یہ جو اونچا نیچا لیول اونچا نیچا کیا ہے، اس کے مطابق جن اسلامی مسلمانوں کے گھروں میں ہیں وہ جنت نشان گھر ہیں، ان گھروں میں جنت جیسا سکون ہے. وہ لیول اونچا نیچا کرنے کا، تو اس کے بغیر راحت اور چین کی فیملی لائف وجود میں آ ہی نہیں سکتی. چنانچہ اسلام نے جو پہلی آیت میں کہا تھا کہ مرد اور عورت ایکول ہیں، جب فیملی لائف وجود میں آئی تو کہا مرد سپروائزر ہے،
مرد نگہبان ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد نگہبان ہیں عورتوں پر، مگر عورتیں بھی نگہبان ہیں. ان کی نگہبانی عورتوں پر ہے اور عورتوں کی نگہبانی ان کو وہ بھی نگہبان ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں سے ہر آدمی چرواہا ہے. راعین کے معنی چرواہا ہے. چرواہا کا کام کیا ہے؟ اپنے ریوڑ کی نگہبانی. یعنی تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، اور ہر شخص کو جو ریوڑ دیا گیا ہے نگہبانی کے لیے، اس ریوڑ کے بارے میں سوال ہوگا اللہ کے یہاں سے کہ تمہیں جو ریوڑ دیا گیا تھا نگہبانی کے لیے، تم نے اس کی صحیح نگہبانی کی یا نہیں کی. فرمایا اللہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، اور ہر ایک کو چرانے کے لیے جو ریوڑ دیا گیا ہے اس ریوڑ کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھ ہونی ہے کہ تم نے اس کا صحیح نگہبانی کی یا نہیں کی، حفاظت کی یا نہیں کی. پھر حضور نے مثالیں دی، صرف قاعدہ ہی نہیں بتایا، قاعدے کی مثالیں دے کر پھیلایا. فرمایا کہ دیکھو الامام راع وہو مسئول عن رعیتہ، ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے، سربراہ اعظم امیر المومنین، وہ بھی ایک چرواہا نگہبان ہے، اور اس کی نگہبانی میں جو جو چیزیں دی گئی ہیں اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. الامام راع وہو مسئول عن رعیتہ، امام یعنی حکومت کا سربراہ اعظم، سب سے بڑا جو حکومت کا لیڈر ہے، وہ پورے ملک کا چرواہا اور نگہبان ہے، اور اس کی نگہبانی میں جو جو چیزیں دی گئی ہیں کل اللہ کے یہاں اس سے پوچھ ہوگی کہ تم نے صحیح نگہبانی اور حفاظت کی یا نہیں کی. اس کی نگہبانی میں کتنی چیزیں دی گئی آپ کا ذہن نہیں پہنچ رہا ہوگا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا مدینہ میں بیٹھ کر، فرمایا کہ دجلہ ندی پر، دجلہ مدینہ سے کتنی دور ہے؟ دجلہ مدینہ سے 1.5 مہینے کی مسافت ہے. مدینہ سے ایک آدمی اس زمانے میں چلے گا تو 1.5 مہینہ سفر کر کے وہاں پہنچے گا. دجلہ وہاں جہاں کوفہ اور بصرہ ہیں وہاں دجلہ اور فرات ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر دجلہ ندی پر بکریاں پانی پی رہی ہوں اور وہاں اتفاق سے بھیڑیا بھی پانی پینے آ گیا اور وہ بھیڑیا ان بکریوں پر حملہ کر دے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے یہاں ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے نہ پوچھیں کہ عمر تیری مملکت میں کیوں بھیڑیا نے بکریوں پر کیوں حملہ کیا. یہ حضرت فاروق اعظم کا ارشاد ہے کہ اگر دجلہ ندی پر پانی پیتے ہوئے بکریوں پر بھیڑیا حملہ کرے تو مجھے یہاں مدینہ میں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے پوچھ لیتے تو کیا جواب دوں گا. اللہ پوچھے کہ عمر تو حاکم تھا اور تیری حکومت میں یہ بھیڑیا نے حملہ کیا، تو کیا کر رہا تھا؟ تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے کہ وہ جب رات کو سب مدینہ میں سو جاتے تھے تو اکیلے رات میں نکلتے تھے اور پورے مدینہ کا راؤنڈ لیتے تھے اور شہر کے حالات معلوم کرتے تھے. ایک دن اسی طرح سے راؤنڈ لیتے ہوئے جا رہے تھے تو ایک گھر میں سے ایک بڑھیا کے کراہنے کی آواز آئی. تو حضرت نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا بھی کون ہے، انہوں نے کہا ایک آدمی ہے، عبداللہ کا بندہ ہے. انہوں نے کھول دیا، دیکھا کہ ایک بڑھیا بہت پریشان حال ہے، فاقے میں ہے، کھانے کو بیچاری کے پاس کچھ نہیں ہے، بھوکی ہے. تو حضرت عمر نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کہ وہ حضرت عمر ہے، جیسے کہ ایک آدمی ہے. اسے کہا کہ کیا تکلیف ہے، کیا اسے بتایا کہ مجھے 3 دن سے کھانا نہیں ملا، بھوکی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. تو حضرت عمر چپکے سے نکلے اور جا کر کے کھانا وانا سب لے کر کے آئے اور اس کو دیا اور کھلایا اور سب کیا. جب سب کر کے فارغ ہو کر کے اس کی خدمت کر کے وہ جب پیٹ بھر گیا ہوا تب حضرت عمر نے اس سے کہا کہ بڑی بھی
تم نے عمر کو کیوں اطلاع نہیں کی اپنے حال کی؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ بڑی بھی تم اس حال میں ہو، بھوک میں ہو، فاقے میں ہو، تم نے ویلفیئر میں درخواست کیوں نہیں دی؟ تو بڑی بھی کیا کہتی ہیں؟ بڑی بھی کہنے لگی عمر کو درخواست میں دوں گی یا عمر کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری خبر نکالے کہ میں کس حال میں ہوں؟ امیر المومنین مسلمانوں نے عمر کو بنایا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری خبر لے کے میں کس حال میں ہوں، میری یہ ذمہ داری نہیں کہ میں اپنی خبر عمر کو کروں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے بالکل صحیح کہا، اور فوراً حضرت چلے گئے اور صبح ہی اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا، اس کے تمام خرچہ مقرر کیا۔ تو اس کا یہ جملہ کہ مسلمانوں نے عمر کو امیر المومنین بنایا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے ایک ایک آدمی کی خبر لے کہ کس حال میں ہے۔ پبلک کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی غریبی کا رونا روتا رہے حکومت کے سامنے۔ بھوپال کی بیگم شاہ جہاں رحمت اللہ علیہا، بیگم بھوپال کی نواب تھی، اس نے اپنی پوری مملکت میں یہ انتظام کر رکھا تھا، ہر گاؤں میں اور ہر بستی میں، کہ جب وہاں سے اطلاعیں چلتی تھی رات کو، اور جب تمام بھوپال چھوٹی سی جگہ تھی، پورے بھوپال میں سے، اس کی مملکت میں سے، ہر گاؤں میں سے اور شہر میں سے اس کے مقرر کیے ہوئے آدمی جب یہ اطلاع کرتے تھے کہ سب لوگ کھا کر کے آسودہ ہو کر سو گئے، تب وہ دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھتی تھی۔ اس سے پہلے کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک پورے ملک سے رپورٹیں اس کے پاس نہ آ جائیں کہ سب لوگ کھانا کھا کر آسودہ ہو کر سو گئے، تب وہ دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھتی تھی۔ تو حاکم کی ذمہ داری اتنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الامام راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ، امام نگہبان ہے ملک کا، اور اس سے سوال ہونا ہے اس کی مملکت کے بارے میں کہ تم نے کیا نگہبانی کی تھی۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عنہا۔ حضور نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، وہ سب میں مثالیں چھوڑ رہا ہوں، اب میں جو موقع کی وہی جملہ پڑھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ والمرأة راعیۃ علی بیت بعلہا وہی مسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی سپروائزر ہے، شوہر کی نہیں، شوہر کے گھر کی نگہبان اور گھر کی ذمہ دار عورت ہے۔ اور کل اللہ کے یہاں اس عورت سے یہ پوچھا جانا ہے کہ تم نے اپنے شوہر کی گھر کی کیسی حفاظت کی۔ یہ حدیث شریف ہے۔ حضور نے فرمایا کہ والمرأة راعیۃ علی بیت بعلہا وہی مسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر پر سپروائزر ہے، نگہبان ہے، نگران ہے، وہ ہر چیز عورت کے کنٹرول میں اور نگرانی میں ہے، اور کل عورت سے سوال ہونا ہے کہ تم نے اپنے شوہر کی گھر کی کیا حفاظت کی۔ تو شوہر نگران ہے عورت پر، اور عورت نگران ہے شوہر کے سارے گھر پر۔ اور بہت ساری مثالیں حضور نے دی ہیں، اور قاعدہ کلیہ بتایا ہے کہ ہر آدمی نگران ہے، اور اس سے اس کے جو ریوڑ اسے چرانے کے لیے دیا گیا اس کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ جیسے میں استاد ہوں، پڑھاتا ہوں، تو جتنے طالب علم بیٹھے ہوئے میرے پاس ہیں، میں ان کا اوپر نگران بنایا گیا ہوں، اور کل اللہ کے مجھ سے سوال ہونا ہے، اگر ان کی میرے علم میں بات نہیں آئی اور میں اصلاح نہیں کر سکا تو الگ بات ہے، لیکن میرے علم میں میرے طالب علم کی ایک کوتاہی آ جائے اور پھر میں اسے نہ سمجھاؤں اور اس کی اصلاح نہ کروں تو کل اللہ کے مجھ سے سوال ہوگا۔ ہم ذرا سی بات پر کوتاہی کرتے ہیں، ارے بے وہ فلاں صاحب، یہ تم نے جو ناک میں انگلی ڈالی یہ آداب مجلس کے خلاف ہے، کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو ناک میں انگلی نہیں ڈالنی چاہیے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہم طالب علموں کو بتاتے ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، دور ایک طالب علم ناک میں انگلی کرے گا تو ہم فوراً سے ٹوکیں گے کہ دیکھو بھائی یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہو ناک میں انگلی ڈالیں، ناک میں انگلی ڈالنے سے دوسرے لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں پڑھاتے بھی جاتے ہیں، ارے وہ صاحب تمہارے بال غلط ہیں، تم بال صحیح نہیں ہے، تمہارے بال صحیح کر کے کل آئیو۔ تو
تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں پڑھاتے بھی جائیں گے اور ساتھ میں یہ ان کی نگرانی بھی کرتے جائیں گے, ان کی اصلاح بھی کرتے جائیں گے. کیوں؟ کل اللہ کے یہاں سوال ہونا ہے, صرف پڑھانے کا سوال نہیں ہوگا, ان کے تمام جو طالب علم ہمیں دیے گئے ان کے سب سوالات ہوں. مسجد کے امام صاحب ہیں, ان کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ انہوں نے نماز پڑھا دی اور جاؤ, نہیں, اس مسجد کے جو نمازی ہیں ان نمازیوں کے تمام احوال کی پر نظر رکھنا, کسی کے اندر کوئی کوتاہی ہے اسے تنہائی میں الگ لے جا کر اسے سمجھانا, اس کے لیے ہدایت کرنا, اس کو رہنمائی کرنا, کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اسے مسئلہ بتانا, کسی کے اخلاق میں کوئی بری بات نظر آئے اسے تنہائی میں اس کو سمجھانا کہ دیکھو یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے. یہ ساری اپنی تمام مقتدیوں کے احوال پر نظر رکھنا اور ان کی اصلاح کرنا, یہ امام کی ذمہ داری ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے, حضور کا طریقہ یہ تھا کہ حضور لوگوں میں اگر کوئی ایسی کوتاہی دیکھتے تھے تو حضور ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے. اس کو حضور دیکھتے اس کا دوست کون ہے, تو معلوم ہوا کہ اس کے دوست یہ ہے, تو حضور اس سے دوست سے کہتے تھے کہ دیکھو تمہارا وہ جو فلاں دوست ہے اس کا پاجامہ جو ہے ٹخنوں سے نیچے ہے, اس کو سمجھا دیجیے کسی کو. اس سے حضور نہیں کہتے, اس کا دوست ہے اس سے کہتے تھے. تو اب یہ دوست کسی مناسب موقع پر اسے سمجھا دے گا. غرض اصلاح کرنے کے طریقے تھے, اور حضور اپنے صحابہ کی تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, اگر ان کا پاجامہ نیچے, یہ حدیث ہے, ایک صحابی کا لنگی پر ٹخنوں سے نیچے تھی تو حضور نے ان کے دوست سے کہا کہ تمہارے دوست کی لنگی وہ بہت نیچے لنگی باندھتا ٹخنے سے نیچے, وہ سمجھائیے کسی کو. تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر حضور توجہ رکھتے تھے اور اصلاح فرماتے تھے. تو غرض دنیا میں ہر آدمی کو نگران بنایا گیا ہے, اور ہر ایک کی نگرانی کا ایک حلقہ ہے, اور جو نگرانی اسے سونپی گئی ہے اس نگرانی کے بارے میں اسے سوال ہونا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام جس نے مرد اور عورت کا ایک لیول کیا ہے, جب فیملی لائف کا وجود ہوا تو اوپر نیچے لیول کر دیا اور یہ کہا کہ مرد عورت پر نگہبان ہے. کیوں نگہبان ہے یہ مسئلہ میں سمجھا چکا ہوں آپ حضرات کو کہ دو وجہ اللہ نے بیان کی کہ مرد کو نگہبان اس لیے بنایا گیا, اس کا الٹا کیوں نہیں کیا گیا. عورت کو نگہبان بناتے تو عورت کو بھی نگہبان بنایا گیا, شوہر کے سارے گھر پر عورت نگہبان بنائی گئی ہے. تو شوہر کے سارے گھر پر نگہبان بنائی گئی ہے, تو اگر شوہر پر بھی عورت کو نگہبان بنا دیا جاتا تو کیا حرج تھا. تو قرآن کریم نے بتلایا کہ شوہر کو نگہبان اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ نے ایک صنف کو دوسری صنف پر ترجیح دی, اس میں تمہیں بیچ میں بولنے کی کیا ضرورت ہے. تم کون بیچ میں بولنے والے ہوتے ہو. اللہ نے اپنی مخلوقات پیدا کی, کون مخلوق میں کیا صلاحیت ہے, کس کو نگہبان بننا چاہیے, کس کو اونچا کرنا چاہیے, کس کا لیول نیچا کرنا چاہیے, اور اللہ اپنی حکمتوں کو مصلحتوں کو سمجھتے ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ظاہر ہے تو اللہ کی فضیلت دی ہوئی, اس میں تو ہم کچھ بول نہیں سکتے. لیکن دوسری وجہ اللہ نے یہ بیان کی کہ وہ بما انفقوا من اموالہم, شوہر کا لیول اوپر اس لیے کیا گیا ہے کہ شوہر خرچ کرتا ہے. شوہر اپنے اموال, اپنے پیسے, اپنے مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں, اور دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ جو ممنون احسان ہوتا ہے وہ اس آدمی کا ہمیشہ ریسپیکٹ کرتا ہے جس کے احسانات اس پر ہوتے ہیں. انسان و عبد الاحسان, انسان ہمیشہ احسان کا غلام ہوتا ہے. یہ وجہ دنیا میں جہاں جہاں ہے وہاں خود بخود یہ لیول اونچا نیچا ہو جاتا ہے, اور مرد نگہبان سمجھا جاتا ہے, اور عورت سمجھتی ہے کہ میرے میاں کے مجھ پر احسانات ہیں. وہ بیچارہ دن بھر رات بھر دوڑ دھوپ کرتا ہے, کماتا ہے, ساری مشقتیں اٹھاتا ہے, کما کر لا کر مجھ پر, میرے بچوں پر, ہمارے بچوں پر خرچ کرتا ہے. سب جگہ پر یہ ہوتا ہے. ویسٹرن کنٹریز میں مسلمانوں کے بہت سے گھروں میں سکون اور چین نہیں رہا. مسلمانوں کے ویسٹرن کنٹریز میں, امریکہ ہو, افریقہ ہو, یورپ ہو, سب ویسٹرن کنٹریز میں بہت سے مسلمان گھروں میں وہ جو امن و سکون اور چین اور راحت کی زندگی ہونی چاہیے وہ بہت سے مسلمان گھروں میں نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ دو وجہ سے. اور جب تک وجہ ختم نہیں ہوگی راحت اور چین کی تمنا آرزو نہ کیجیے. دو وجہ سے. ایک تو ہمارے گھرانے غیر مسلموں کے گھرانے سے متاثر ہو جاتے ہیں.
قدرتی بات ہے جہاں کئی تہذیبیں ساتھ میں رہتی ہیں اور جس تہذیب کا غلبہ ہو اور جو تہذیب حاکم ہو اور جو تہذیب بادشاہ کی اور حکومت کی جو تہذیب ہو اس کے اثرات دوسروں پر پڑتے ہی ہیں. عربی کا مشہور جملہ ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہ کے ریت رواج کو اپنا ہی لیتے ہیں. جو بادشاہ کا ریت رواج ہوگی ایسے ہی اپنا لیتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں ایک وزیر اعظم آیا تھا ابھی، کیا نام ہو، ٹوپی بنتا تھا بڑی سی، ہاں نہیں وی پی سنگھ ایک وزیر اعظم آیا تھا. وہ ایک خاص طرح کی ٹوپی پہنتا تھا اور بالکل بیوقوف جیسی لگتی تھی. مگر جب وہ وزیر اعظم بنا تو ایک چند 5-6 مہینوں میں ملک میں ہزاروں آدمی وہ ٹوپی پہنتے ہو گئے. وہی الناس علی دین ملوکہم، بادشاہوں کا جو طریقہ ہوتا ہے اسے لوگ اپنا ہی لیتے ہیں. اچھا ہو تو بھی اپنا لیں گے، برا ہو تو بھی اپنا لیں گے. تو جب حاکم حکومت اور حاکم کی ایک کلچر اور ایک تہذیب ہے اور وہ تہذیب اس ملک کے اندر ہم بھی رہتے ہیں تو ہمارے گھرانے اس سے متاثر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے گھرانے اس کا اثر قبول کریں گے. تو ایک تو مصیبت وہاں سے ہمارے گھروں میں آئی اور ہمارے گھروں کا راحت اور چین اور سکون جو رخصت ہوا اس تہذیب سے ہماری تہذیب متاثر ہوئی. دیکھو ہمارے ہندوستان میں یہ صورتحال نہیں. وہاں ہندو ہیں اکثریت میں، لیکن ہندو تہذیب کا کوئی اثر مسلمان تہذیب پر نہیں. مسلمانوں کی اپنی تہذیب الگ ہے، اپنا رہنا ہے، سہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے. ہندوؤں کی الگ تہذیب ہے، ان کا رہنا ہے، سہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے. اگر کسی ہندو گاؤں میں صرف 3 فیملیاں مسلمانوں کی ہوں گی تب بھی وہ 3 فیملیاں اسلامی کلچر کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. سارا گاؤں ہندو تہذیب کے مطابق گزار رہا ہے. اور اگر کسی گاؤں میں صرف 3 فیملیاں ہندو کی ہیں باقی سب مسلمان ہیں تو مسلمان ہیں اور وہ 3 فیملیاں ہندو ہی رہیں گی. مگر یہاں صورتحال ایسی نہیں. یہاں پروپیگنڈا بھی ہے، میڈیا بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، اس کا کلچر ہے اور اس کے اتنے اثرات پڑتے ہیں کہ ہماری اسلامی تہذیب اس سے متاثر ہو گئی ہے. تو جو قباحتیں اور نحوستیں اس تہذیب میں ہیں وہ ہمارے گھروں میں بھی گھس جاتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے. لہذا ہم اپنے گھرانوں کو اپنی تہذیب کے مطابق اسلامی تہذیب کے مطابق جب تک نہیں ڈالیں گے آپ اسلام کی برکتوں کی کوئی امید نہ باندھیں. اسلام کی برکتوں کی امید اس دن آپ باندھیں جس دن آپ اپنے گھرانوں کو اپنی تہذیبوں کو اسلامی تہذیب میں ڈالیں. اسلامی تہذیب میں کیسے ڈلیں گی؟ اسلامی تہذیب میں ڈلنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یعنی میاں بیوی شریعت کے احکام کے مطابق عمل کریں. پھر جو اولاد اللہ تعالیٰ دے اسے دین کی تعلیم دیں، نیک لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق رکھیں. پھر ہمارا تبلیغ جماعت کے ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہمارا تعلق رہنا چاہیے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، تاکہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کا جو تعلق ہے وہ اسلامی تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے. جب ہمارا ان کے ساتھ کانٹیکٹ رہے گا ان کے ساتھ تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی دینی تہذیب رہے گی، دینی ہوگا. تو جب تک ہم اپنے گھروں کی تہذیب کو نہیں بدلیں گے آپ اسلام کی برکات کی امید نہ باندھیں. دوسرا سبب وہی اللہ نے جو لیول اونچا نیچا کیا تھا تو اس کی وجہ بتائی تھی کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے مرد کا ہاتھ اونچا ہے عورت کا ہاتھ نیچا ہے. جہاں یہ صورتحال نہیں ہوگی مرد بھی کمائے گا عورت بھی کمائے گی. مرد کے پاس بھی پیسے ہیں عورت کے پاس بھی پیسے ہیں، بلکہ مرد کے پاس تو کچھ نہیں ہے عورت کے پاس تھپی ہے. وہ جو کہتی ہے کہ تجھے کینیڈا میں نے دکھایا ہے وہ اس کے پاس پیسے رکھے ہیں اور شوہر کے پاس کچھ نہیں. یہ صورتحال جہاں پیش آئے گی وہاں آپ لیول اونچا نیچا کرنا چاہیں نہیں ہوگا. وہاں آپ لیول اونچا نیچا کرنا چاہیں نہیں ہوگا. کیونکہ یہ جو لیول اونچا نیچا کیا اس کا وجہ ریزن یہ بتایا ہے کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں اور مردوں کے احسانات ان پر ہیں. اور جب عورت شوہر کی محتاج ہی نہیں ہے کہ میں تو کماتی ہوں اور کھاتی ہوں تو دے نہ دے مجھ سے کیا فرق پڑتا ہے. لندن میں عورتوں کے مجمع میں میں تقریر کر رہا تھا تو جیسا یہاں مردوں میں سوال آتے ہیں
وہاں عورتیں بھی سوال کرتی تھی، اتنا تھا کہ عورتیں پرچہ لکھ کر بھیجتی تھی. تو لندن میں ایک جلسے میں تقریر عورتوں کے کر رہا تھا، تو عورتوں کے مجمع سے ایک سوال آیا. وہ سوال یہ آیا کہ اسلام میں مہر کیوں رکھا گیا ہے. عورتیں پوچھ رہی ہیں کہ اسلام میں یہ مہر کیوں رکھا گیا ہے کہ مرد عورتوں کو مہر دے، یہ کیوں ہے؟ اور اس نے یہ لکھا پرچے میں کہ نکاح سے فائدہ دونوں یکساں اٹھاتے ہیں. بھئی نکاح ہوگا تو نکاح سے عورت سے مرد کو فائدہ اٹھے گا اور مرد سے عورت کو فائدہ پہنچے گا، دونوں ایک دوسرے سے یکساں فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر شریعت نے مہر کیوں رکھا ہے کہ مرد مہر دے عورت کو؟ کیوں دے بھئی عورت کو مہر؟ نکاح سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ تو دونوں کو برابر حاصل ہوتا ہے. مرد کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، عورت کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. نکاح کی محتاج مرد بھی ہے، نکاح کی محتاج عورت بھی ہے. پھر یہ کیوں کہ مرد اس کو مہر دے کیوں دے؟ چنانچہ مغربی تہذیب میں مہر نہیں ہے. ان کی تہذیب میں یہ انگوٹھی اسے پہنائے گا تو یہ انگوٹھی اسے پہنائے گی. انگوٹھی کا ایکسچینج ہو گیا، برابر ہو گیا، کوئی مہر نہیں. اور اسلام نے کہ نہیں مرد مہر دے، اتنا مہر دے. تو اس نے ان عورتوں نے پوچھا کہ اسلام میں مہر کیوں ہے؟ تو میں نے ان عورتوں کو سمجھایا اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ ایمرجنسی مینٹیننس کے لیے ہے. اور میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو عورت کا انتقال ہو گیا تو قبرستان میں بیوی کو دفن کر کے واپس لوٹا اور اس کو بیوی کی ضرورت ہے تو فوراً دوسری شادی کر کے شام کو بیوی گھر لے آئے اور شام کو روٹی پکنی شروع ہو گئی گھر میں. لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت کو یہ بچہ پیدا ہونے تک یا 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھنا ہے. وہ عدت گزارے بغیر دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. اب 4 مہینے 10 دن تو کم سے کم بیٹھے گی، اور اگر حاملہ ہے تو حمل پیدا ہونے تک بیٹھے گی. ہو سکتا 9 مہینے میں حمل پیدا ہو. اس کے بعد کہیں دوسری جگہ نکاح کرے گی تو دوسرا شوہر اس کا ذمہ دار بنے گا. یہ 4 مہینے 10 دن تک کیا کھائے گی؟ اور یہ 9 مہینے تک جو عدت میں بیٹھے گی تو کیا کھائے گی؟ اور یہ تو یورپ ہے. تم کہتے ہو کہ عورتوں کے پاس پیسے ہیں، ساری دنیا میں تو عورتوں کے پاس پیسے نہیں. تو یورپ ہے، یہاں عورت کماتی ہے، عورت کے پاس پیسے ہیں، لہذا یہاں تم کہتے ہو کہ عورت کے پاس پیسے، اپنے پیسے کھائے گی. ساری دنیا میں تو عورت کے پاس پیسے نہیں. تو جب ساری دنیا میں عورت کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آخر عورت جب شوہر نہیں رہے گا تو وہ کیا کھائے گی؟ اگلی شادی کرنے تک وہ جو عدت میں بیٹھے گی تو کیا کھائے گی؟ عدت کا خرچہ شوہر پر نہیں ہے، شوہر تو مر گیا. دیکھو طلاق ہو جائے تو عدت کا خرچہ شوہر پر ہے، لیکن شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت کا خرچہ شوہر پر نہیں ہے. عورت کو خود اپنے جیب سے کھانا ہے. اور ساری دنیا میں عورت کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کہاں سے کھائے گی؟ تو میں نے کہا یہ ایمرجنسی مینٹیننس کے لیے مہر ہے کہ یہ مہر رکھے رہو، اس دن تمہارے کام آئے گا. کیونکہ جب تک شوہر کے ساتھ تم ہو تب تو شوہر پالن پوشن کر رہا ہے، سارا خرچہ شوہر کر رہا ہے. لیکن جب ایسی ناگہانی ضرورت پیش آئے گی تو اس وقت یہ مہر ہوگا، اور اس مہر کی رقم سے تم اپنے 4 مہینے 10 دن گزاری ہو، اپنے بچے گزاری ہو، پھر اس کے بعد فارغ ہو جاؤ تو اگلی شادی کر لی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس مغربی تہذیب میں یہاں تک بات پہنچ گئی کہ عورت یہ سوچ رہی ہے کہ مہر کیوں؟ عورت یہاں تک سوچ رہی ہے کہ یہ مہر کیوں؟ حالانکہ مہر نہ ہو تو عورت کو سوچنے کا مسئلہ، یا الٹا سوچ رہا ہے، یعنی اتنا پیسہ آ گیا عورت کے پاس کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ مرد کیوں مہر دے. وہ مرد اپنا کماتا ہے، عورت اپنا کماتی ہے، اس کے پاس بھی پیسہ ہے، اس کے پاس بھی بیلنس ہے، پھر شوہر کیوں اسے مہر دے؟ یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ صورتحال ہمارے گھروں کی زندگیوں کو بگاڑتی ہے، اور ہمارے گھروں کے جو راحت اور سکون اور چین نہیں ہے، ہمارے گھروں میں جو راحت اور سکون اور چین نہیں ہے، وہ لیول اونچا نیچا نہیں رہا، لیول برابر ہو گیا ہے. اور لیول برابر کیوں ہو گیا ہے؟ دونوں کماتے ہیں، دونوں کے پاس پیسے ہیں. بلکہ بہت سی مرتبہ شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں، عورت کے پاس زیادہ پیسے ہیں. اب جو عورت کے پاس زیادہ پیسے ہیں اور وہ شوہر کہیں جاب نہیں کرتا، صبح سے شام تک گھر میں پڑا رہتا ہے اور عورت ہی کے پیسے کھا رہا ہے، تو اب عورت پر کیا آرڈر چلا لے گا؟ وہ کیا حکم عورت پر چلا لے گا؟ عورت کی ہر کڑوی کسیلی اسے سننی پڑے گی، اور پھر گھروں کے چین اور راحت اور سکون تباہ ہو جائیں گے. تو ایک آدمی پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب پھر کیا کریں؟
عورتوں کے پیسے سے ختم کر دیے جائیں تو عورت کا پیسہ رہے ہی نہیں, تو لیول بڑا اونچا نیچا ہو, تو عورتوں کے پاس ہے پیسے تو کیا کیا جائے. دیکھو اللہ نے جو عورتوں کے کو پیسہ دیا ہے یہ یہی اس ملک میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت کے پاس زیادہ پیسے ہو مرد غریب ہو, ایسا بہت سی دنیا میں ہو سکتا ہے. دیکھو آقائے دو جہاں سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے, تو حضور کے پاس کچھ نہیں تھا. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکہ کی نہایت مالدار عورتوں میں سے وہ خاتون تھی, اور ان کے یہاں بزنس اور کاروبار تھا بڑا لمبا چوڑا, اور ایکسپورٹ امپورٹ کرتی تھی وہ, اور انہی کے یہاں حضور ملازم ہو کر کے شام تشریف لے گئے تھے. وہ حضور کے نکاح میں آئی ہیں, تو عورت مالدار ہے, شوہر کے پاس پیسے نہیں, تو کیا حضور نے اس لیے کہ عورت کے پاس پیسے ہیں اسے نکاح نہیں کیا؟ نہیں, ان کے پیسے ہیں اور ان کے پیسے حضور نے لے لیے, نہیں, ان کے پیسے انہی کے پاس رہے, بیوی کے پیسے بیوی کے پاس رہے. بیوی نے جو چیزیں حضور کو دے دی, مالک بنا دیا, وہ حضور کی ہو گئی, اور جو حضرت خدیجہ نے نہیں دی وہ انہی کی رہی. یہ جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو حضور کے بیٹے بنائے گئے تھے, یہ غلام حقیقت میں حضرت خدیجہ کے غلام تھے, اور جب حضرت خدیجہ کی شادی ہو کر حضور کے پاس آئے ہیں تو حضرت خدیجہ نے یہ غلام حضور کو دے دیا تھا. یوں حضرت زید بن حارثہ حضور کے پاس پہنچے ہیں اور پھر حضور نے ان کو آزاد کیا ہے اور اپنا بیٹا بنایا ہے. تو بیوی نے زید غلام تھا, شوہر کو دے دیا تو وہ شوہر کا ہو گیا, اور جو چیزیں نہیں دی وہ بیوی ہی کی ہیں. پھر حضور نے اسے آزاد کر کے بیٹا کیوں بنایا؟ حضور کے تو بیٹے بیٹیاں بہت تھے, 4 تو بیٹیاں تھی, بیٹے بھی اللہ نے کئی دیے تھے, زندہ نہیں رہے لیکن بیٹے اور بیٹیاں تو تھی. پھر حضور نے ان کو بیٹا کیوں بنایا؟ اس کا بھی بڑا عجیب و غریب قصہ ہے. یہ زید بن حارثہ جب چھوٹے بچے تھے 8-10 سال کے, اس وقت ان کے قبیلے پر دشمنوں نے حملہ کیا تھا اور جنگ ہو کر کے وہ دشمن قبیلہ جیت گیا تھا اور ان کا قبیلہ ہار گیا تھا, اور وہ سب لوٹ کھسوٹ کر مال بھی لے گئے تھے اور قیدی بھی لے گئے تھے غنیمت بنا کر. اس میں یہ بچہ بھی چلا گیا تھا, اور انہوں نے پھر اس بچے کو غلام بنا کر کے آگے بیچ دیا, اور وہ بچہ بکتا 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 مکہ میں پہنچا, اور مکہ میں بکتا بکتا حضرت خدیجہ کے پاس پہنچا. یہ تو ادھر یوں ہوا. ادھر ان کے جو ابا تھے ان کو بیٹے سے بہت محبت تھی, بے حد محبت, اور وہ زندگی بھر بیٹے کے لیے روتے رہے اور تلاش کرتے رہے, جگہ جگہ تلاش کرتے رہے, لیکن بچے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. یہاں تک کہ مرنے کا وقت آ گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اور اپنے بھائی کو بلا کر وصیت کی کہ دیکھو میں تو مر رہا ہوں لیکن تمہارا بھائی گم ہو گیا ہے, اس کو ڈھونڈ کر لانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور اپنے بھائی سے کہا کہ تمہارا بھتیجا گم ہو گیا, اسے ڈھونڈ کر لانا تمہاری ذمہ داری ہے. دونوں کو ذمہ داری اڑا کر کے ان کا انتقال ہو گیا. اور ایک لمبا چوڑا قصیدہ کہہ کر گئے تھے, اشعار کہہ کر گئے تھے, اس میں اپنے دل کا درد ظاہر کر گئے تھے کہ کہاں ہے زید, ایسا ہے ویسا ہے. حضرت زید بڑھتے بڑھتے بڑے ہو گئے, تقریباً 20-22 سال کی عمر ہو گئی. حضور کو نبوت مل گئی, حضور کے بعد حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی, اور یوں حضرت خدیجہ نے یہ غلام حضور کو دے دیا. اور شادی تو 25 سال میں ہوئی تھی, پھر 25 سال سے ہوتے ہوتے 40 سال حضور کی عمر ہوئی, حضور کو نبوت ملی تو یہ بھی بالغ ہو کر بڑے ہو گئے. حضور جب مینا میں دعوت اسلام کے لیے کافروں میں جاتے تھے اور کام کرتے تھے تو یہ غلام حضور کا حضور کے ساتھ ہوتا تھا. تو مینا کے میدان میں زمانے جاہلیت میں بھی مشرکین بھی حج کرتے تھے, تو مینا کے میدان میں اس بچے کو اس قبیلے کے کسی آدمی نے پہچانا, تو اس نے جا کر اپنے قبیلے میں جا کر کے ان کے بھائی سے جا کر کہا کہ تمہارے بھائی کو میں نے مکہ میں دیکھا ہے. اور مکہ میں ایک نوجوان آدمی, ایسا انہوں نے پوچھ لیا کہ کون ہے, تو بتلایا کہ یہ جو ہے ان کا نام محمد ہے اور یہ قریش کے آدمی اور یہ ان کا غلام ہے. یہ سب معلومات ڈیٹیل لے گیا تھا
کہ مکہ میں ایک محمد نام کے آدمی ہیں اور ان کا غلام ہے تمہارا بھائی. بس یہ عطا پتہ ملتے ہی وہ چچا بھتیجے دونوں گھر سے چلے اور وہ ان کے ابا کا قصیدہ بھی لے کر چلے اور بہت سارا مال لے کر بھی چلے اور آج پھر مکہ پہنچے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے پایا. تو جب پاتے ہی پہچان لیا کہ ہمارا بھتیجا ہے, ہمارا بھائی ہے. یوں ان سے مل کر کے حضور کے پاس آئے اور حضور کو ساری انہوں نے داستان سنائی کہ یہ ہمارا بھائی ہے, یہ بھتیجا ہے, یہ غلام حقیقت میں نہیں ہے, ہمارے قبیلے پر ڈاکہ پڑا تھا, اس نے یہ ہمارے دشمن قبیلہ اس بچے کو لوٹ لے گیا تھا اور یوں یہ غلام بن کر بک رہا ہے, مگر یہ کہ بہرحال اب تو غلام بن کر بک رہا ہے اور آپ کا غلام ہے. آج جو مانگے مال آپ, وہ مال دینے کے لیے ہم تیار ہیں, بس ہماری درخواست اتنی ہے کہ یہ بھائی ہمارا بھتیجا ہمیں دے دیجئے. اور ان کے باپ نے ہمیں یہ ذمہ داری اڑائی ہے. اور پھر ان کے باپ کا وہ قصیدہ انہوں نے پڑھ کر سنایا تو حضور کے آنسو نکل آئے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو, اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں کوئی پیسہ نہیں چاہیے, لے جاؤ, میری اجازت ہے. وہ باپ کا قصیدہ اتنا زور کا تھا کہ حضور کا دل بھرا ہے اور حضور نے فرمایا مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے, اگر زید آنا چاہتے لے جاؤ. اب انہوں نے جیسے چل, حضرت زید نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آقا میں کچھ خوبیاں وہ دیکھی ہیں کہ میں جب تک زندہ ہوں اپنے آقا سے الگ نہیں ہونا چاہتا. اب ایک طرف چچا اور بھائی سمجھا رہے ہیں گھر لے جانے کے لیے, حضرت زید تیار نہیں کہ میں تو اپنے آقا کے ساتھ ہی رہوں گا, میں نے ان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں دیکھی ہیں کہ میں ان سے زندگی بھر الگ نہیں ہونا چاہتا ہوں. جب کسی قیمت پر تیار نہیں ہوئے تو اب وہ حضور کے پاس آئے, ان کے بھائی اور چچا, اور حضور سے کہا کہ آپ اسے سمجھائیں کہ ہمارے ساتھ آئے. تو حضور نے فرمایا کہ میں کیوں سمجھاؤں, میں کیوں بھگاؤں اسے, وہ آنا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے, لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں کیوں اسے بھیجوں. تو انہوں نے کہا کہ یار وہ تو آنے کے لیے تیار نہیں. بلایا حضور نے, انہوں نے بالکل انکار کر دیا, میں تو نہیں جاؤں گا. یہ جو ان کی محبت ہے حضور کے ساتھ, اس محبت کا جواب حضور نے دیا ہے. حضور نے فرمایا آؤ چلو اٹھو, اور حضور حضرت زید کو لے کر, اس کے بھائی کو لے کر, چچا کو لے کر کعبہ شریف کے پاس گئے اور وہاں کعبہ کے قریب میں مکہ کے تمام رؤسا کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی. تو حضور اس میٹنگ پر پہنچے اور تمام میٹنگ والوں سے کہا بھائی سب گواہ رہو, اس بچے کو آج میں آزاد کرتا ہوں اور آج سے میں اس کو اپنا بیٹا بناتا ہوں. وہاں یہ حضور نے آزاد کر کے بیٹا بنایا ہے. یہ حضور حضرت زید کو جو حضور سے محبت تھی, اس محبت کا جواب حضور نے دیا ہے. اور جب ان کے بھائی نے اور چچا نے دیکھا کہ اب تو یہ غلام تو رہے نہیں, آزاد ہو گئے, اور آزاد ہو کر کے مکہ کے سب سے بڑے معزز آدمی کے بیٹے بنا دیے گئے, تو وہ خوش خوش خالی ہاتھ گھر چلے گئے. یوں حضرت زید بیٹے بنا دیے گئے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی مالدار عورت تھی, جتنی ان کے پاس تھی ان کی تھی, اور جو انہوں نے حضور کو عنایت دے دی وہ حضور کی ہو گئی, باقی ان کے پاس ہیں. لہذا اگر ہماری بیوی کو اللہ نے 4 پیسے دیے ہیں, اسے میراث میں ملے ہیں یا کاروبار سے ملے ہیں یا کسی طریقے سے اس کے پاس ملے ہیں, تو وہ پیسہ ختم کیوں ہو, پیسہ ضرور اس کے پاس رہے, کسی دن وہ کام ہمارے آئے گا. پھر لیول اونچا نیچا کیسے کریں؟ لیول اونچا نیچا کرنے کی شکل یہ ہے کہ ذرا مونچھ نیچی کر لو, لیول اونچا نیچا ہو جائے گا. بھائی مونچھ تھوڑی نیچی کر لو, مونچھ نیچی کر لو کہ لیول اونچا نیچا ہو جائے گا, گھر بہترین چلنے لگے گا. کہ نہیں اب بھی میں لیڈر ہوں, تو کہاں سے لیڈر رہے گا, دیکھو پیسہ تو ایک نہیں ہے. اب تو مونچھ نیچی کرنی پڑے گی, اپنا ہاتھ نیچے کرنا پڑے گا. اب تو اس طرح سے رکھ رکھاؤ کے ساتھ رہو کہ گھر کا دل ملے رہے, باتیں کہتے رہو, سنتے رہو اور چلتے رہو, اور کوشش کرو کہ تمہارا مال بڑھ جائے.
اور تھوڑا بہت بڑھنے سے کام نہیں چلتا کہ اس کے پاس $1000 ہیں اور تمہارے پاس 1500 ہو گئے. 1500 اور 1000 میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اس کے پاس 1000 ہیں اور تمہارے پاس میں 1,00,000 ہو جائیں. اب لیول اونچا نیچا, وہ مجھ نیچی تھی پھر یوں کیجیے. تو میرے بھائیوں, یہ تو سب تدبیریں ہیں. ان تدبیروں سے کام لینا ہے. اس ویسٹرن کنٹریز میں جہاں ہماری سویلائزیشن پر کافروں کی سویلائزیشن کے اثرات پڑے ہوئے ہیں, اور جہاں مرد کے پاس پیسہ نہیں ہے, عورت کے پاس پیسہ ہے, وہاں زندگی گزارنے کی شکلیں بدلنی پڑیں گی. اگر زندگی گزارنے کی شکلیں نہیں بدلو گے, وہی انڈیا اور پاکستان کی طرح سے ٹھاٹ کرنا چاہو گے تو یہاں ٹھاٹ نہیں ہوگا. اس لیے جیسے احوال ہوتے ہیں ان احوال سے ہم آہنگ ہو کر چلنا پڑتا ہے. کسی نے کہا ہے کہ اگر زمانہ باتو نہ سازد تو زمانہ بھی ساز. اگر زمانہ تیرے ساتھ موافقت نہیں کرتا ہے تو تو زمانے کے ساتھ موافقت کر. تو اس لیے جو جہاں حالات ہیں ان حالات کو سمجھو اور ان حالات کو سمجھ کر کے شکل کرنی پڑے. اس قرآن کریم جو بیان کر رہا ہے وہ تو اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب کے بارے میں احکام بیان کر رہا ہے, اور ہماری جو یہاں کا کلچر اور تہذیب ہے وہ دوسرے کلچروں اور تہذیبوں سے متاثر ہوا ہے. لہذا سارے احکام آپ کو یہاں فٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. فرمایا کہ نیک عورتیں وہ ہیں جن میں 2 باتیں ہوں. ایک تو وہ اپنے شوہروں کی اطاعت شعار ہوں, فرمان بردار ہوں. دیکھو, راحت اور سکون کی زندگی کا فارمولہ یہی ہے. اور ہماری بہنوں کو اللہ کے اس ارشاد کی قدر کرنی چاہیے. ان کو مغربی تہذیب سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. مغربی تہذیب میں جو ہو رہا ہونے دو اسے. ہماری اپنی ایک تہذیب ہے, اور ہماری اپنی تہذیب کے اندر عورت فرمان بردار اگر شوہر کی ہے تو ہی وہ نیک خاتون ہے, اور نیک خاتون اگر آدمی کو میسر آ جائے تو اس گھر میں جنت ہے. اور اگر عورت فرمان بردار نہیں ہے تو اگر وہ گھرانہ چل بھی رہا ہے تو جہنم کا نشان ہے, جہنم کا نمونہ ہے. اس سے زیادہ کوئی راحت اور سکون اس گھر میں نہیں ہے. تو گھروں میں چین اور سکون لا سکتی ہیں ہماری عورتیں اور ہماری بہنیں. ہماری خواتین اگر سمجھ جائیں کہ اسلامی تہذیب یہ ہے اور وہ اسلامی تہذیب کی قدر سیکھ جائیں اور اسلامی تہذیب کے مطابق وہ جینے لگ جائیں تو یہ گھروں کے اندر راحت اور سکون اور چین لوٹ سکتا ہے. دوسری چیز نیک بننے کے لیے کیا ہے؟ حافظات للغیب. چھپی ہوئی چیزوں کی نگہبانی کریں. یہ وہی مضمون ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر پر نگہبان بنائی گئی. یہ وہی مضمون ہے کہ اللہ نے عورت کو شوہر کے گھر کا نگہبان بنایا ہے. وہ اپنے گھر کی ساری نگہبانی کرے, اور یہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن بما حفظ اللہ, اللہ اس میں عورت کی مدد کرتے ہیں. اللہ عورت کی مدد کرتے ہیں, اور اللہ کی مدد سے جتنا شاندار اور صحیح نظام شوہر کے گھر کا عورت سنبھالتی ہے دوسرا نہیں سنبھال سکتا. اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو, اندیشہ ہو کہ عورت فرمان بردار نہیں ہے, فرمان بردار نہیں رہے گی, آگے گڑبڑ کرے گی اور نافرمانی کرے گا, فَإِنْ خِفْتُ کیا ہے بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن, وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو. ابھی نافرمانی شروع نہیں ہوئی, فرمایا کہ جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو. تو اس کے لیے 3 تدبیریں ہیں بالترتیب. یہ تدبیر کرو, پھر یہ تدبیر کرو, پھر یہ تدبیر کرو. پہلی تدبیر ہے فعظوہن, ان عورتوں کو سمجھاؤ, نصیحت کرو, فہمائش کرو, واعظ کہو, اور واعظ کہہ کر دل میں اترنے والی, دل میں ہونے والی باتیں جو ہے ان سے کہو. اس سے
بات قابو میں آ جائے تو واہ ہوا، اور اگر سمجھایا لیکن پھر بھی سمجھتی نہیں ہے اور نافرمانی اور نشوز شروع ہو گیا اور آپس میں گھر میں نظام صحیح نہیں ہے، تو فرمایا کہ دوسرے نمبر پر ان کو خواب گاہوں میں علیحدہ کر دو، واہجروہن فی المضاجع، خواب گاہوں میں الگ کر دو، یعنی اپنے ساتھ مت لٹاؤ، ان سے کہو جناب الگ چارپائی پہ لیٹو۔ علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ الگ چارپائی پر تو لٹا سکتے ہو لیکن کمرہ نہیں الگ کر سکتے ہو، کہ مرد تو اس کمرے میں ہے، عورت تو اس کمرے میں ہے، اور مرد یہاں سے ناراض ہو کر دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا، یا عورت تو اس گھر میں ہے اور مرد یہاں سے ناراض ہو کر کسی دوست تک یہاں جا کر سو گیا، یا عورت تو اس کمرے میں ہے اور مرد بستر اٹھا کر مسجد میں جا کر سو گیا۔ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اسی گھر میں مرد کو رہنا ہے، لیکن اتنی ناراضگی ظاہر کرو کہ اپنے ساتھ مت لٹاؤ اور کو خواب گاہوں میں ان کو الگ کر دو۔ یہ ایک ایسی ناراضگی ہے، عملی طور پر ناراضگی، شوہر عملی طور پر ناراضگی ظاہر کر رہا ہے، اس سے اگر معاملہ قابو میں آ جائے تو ٹھیک ہو گیا، نظام سنبھل گیا، اور اگر اس سے بھی نظام قابو میں نہ آئے تو پھر تیسرا تدبیر یہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو فہمائش کرو، تعذیب کرو، مناسب تنبیہ کرو انہیں۔ یہ 3 طریقے ہیں، ان 3 طریقوں میں مسئلہ گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان ہی حل ہو جائے گا، گھر کے اندر ہی مسئلہ درمیان میں حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان 3 طریقوں سے گھر کے اندر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر چوتھا طریقہ یہ ہے کہ عورت کے خاندان سے ایک پنچ منتخب کرو اور مرد کے خاندان سے ایک پنچ منتخب کرو، اور 2 آدمیوں کی کمیٹی ہے اور ان کے سامنے مرد اپنی تمام شکایتیں رکھے، اس کو بیوی سے کیا شکایتیں ہیں، اور بیوی اپنی تمام شکایتیں رکھے، اسے شوہر سے کیا شکایتیں ہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت کا قصور ہے اور وہ اس کی سیدھا کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، مگر قصور تو مرد کا ہے، عورت کا نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قصور آدمی کا اپنا ہوتا ہے لیکن آدمی کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی، وہ عورت کی غلطی سمجھتا ہے، تو اس میں سمجھانے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اب ایک عورت کے خاندان کا آدمی، ایک مرد کے خاندان کا آدمی، یہ 2 آدمیوں کی کمیٹی بنے گی اور ان کے سامنے مرد بھی اپنی تمام شکایتیں رکھے گا جو عورت سے اسے ہیں، اور عورت بھی اپنی تمام شکایتیں رکھے گی جو مرد سے اسے ہیں، اور یہ 2 پنچ غور کریں گے کہ اس میں کس کی شکایتیں صحیح ہیں، واجبی ہیں، کون رائٹ ہے، کون رونگ ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ 2 پنچ مخلص ہوں گے اور یہ 2 پنچ چاہیں گے کہ یہ گھر سنبھل جائے تو اللہ تعالی میاں بیوی میں موافقت کی کوئی نہ کوئی شکل نکال دیں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ ان پنچ کا یہ ہے کہ جس کی غلطی سمجھنا ہے دونوں دبا کر اسے کہیں کہ نالائق تو تیری غلطی ہے، لڑکی عورت کا قصور ہے اسے کہیں کہ باوجی تیرا قصور ہے، دبا کر اسے کہیں، اسے سمجھائیں کہ دیکھ قصوروار تو ہے، دیکھ قصوروار تو ہے۔ لیکن اگر دونوں پنچ جو ہیں 420 ہو، یہ مرد کا پنچ جو ہے یہ مرد کی طرف کی رسی کھینچ رہا ہو اور عورت کا پنچ عورت کی طرف کی رسی کھینچ رہا ہو، یا دونوں میں سے ایک تو مخلص ہے ایک گڑبڑ ہے، تو پھر موافقت نہیں ہوگی، پنچ بٹھانا بھی بیکار ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں پنچ مخلص ہیں مگر پھر بھی موافقت نہیں ہوتی، تو اب یہ مرحلہ آیا ہے کہ شوہر کو استخارہ کرنا چاہیے کہ اس عورت کو میں رکھوں یا چھوڑ دوں۔
اگر اس کے استخارے میں یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، یہ گھر ہے، اس کو ٹوٹ جانا ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے، بعض مرتبہ بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کے ہونے کے بعد گھر ٹوٹنے کی نوبت پیش آتی ہے، زندگی کا سب سے اہم معاملہ ہے، اور کوئی بھی اہم کام کرنا ہو استخارہ کرو، لہذا استخارہ کرو 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 کرو، اور استخارے میں قلب منشرح ہو جائے اس کے کہ یہ مجھے طلاق دے دینی چاہیے، بیوی کو چھوڑ دینا چاہیے، یا کوئی ایسا استخارے میں اشارہ ملے جس اشارے کا مطلب اس خواب کی تعبیر دینے والا یہ تعبیر دے کہ بھئی تمہارے لیے یہ گھر مناسب نہیں، گھر کو چھوڑو، تو اب مرحلہ آیا ہے طلاق کا۔ اس سے پہلے طلاق کا مرحلہ نہیں ہے، طلاق کا مرحلہ اب آیا ہے۔ اب طلاق دینے کا شاندار طریقہ یہ ہے کہ ایسا طہر جب عورت حیض سے پاک ہو اور طہر جب آئے تو اس طہر میں بیوی سے صحبت کیے بغیر ایک طلاق صریح یعنی کلیئر 2 طلاق، یہ کہو جب میں نے تجھے 1 طلاق دی، بس اتنا 1 طلاق دے کر کے چھوڑ دو۔ اب وہ عدت میں بیٹھے گی، ایک حیض عدت گزرے گا، دوسرا حیض عدت گزرے گا، تیسرا حیض عدت گزرے گا، اور جب 3 حیض کی عدت پوری ہو جائے گی تو نکاح ختم ہو گیا، اور وہ کہیں اور نکاح کرے گا، تم کہیں اور نکاح کرو۔ اور اگر عدت گزرنے کے بعد بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں دوبارہ شادی کر لے، دوبارہ شادی کر لو، کیونکہ ایک ہی طلاق رجعی دی ہے، عدت گزر گئی، نکاح ختم ہو گیا، پھر بھی انہی کا آپس میں دوبارہ نکاح کر لو، دوبارہ نکاح کر لو، کہیں راستہ ختم نہیں ہوا نکاح کرنے کا، ایک ہی طلاق دی ہے، لہذا طلاق دینے کا سب سے شاندار طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ جو شریعت میں صحیح طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ایسا پاکی جس پاکی میں بیوی سے صحبت نہ کی گئی ہو اس پاکی میں 1 طلاق صریح صاف الفاظ میں کلیئر الفاظ میں 1 طلاق دو کہ میں نے تجھے 1 طلاق دی، اب وہ عدت شروع کرے گی۔ یہ پاکی گزر گئی، پھر حیض آیا، پھر حیض گزر کر پھر پاکی آئی، اب چاہو تو اس پاکی میں دوسری طلاق دو، پھر یہ پاکی گزر کر پھر حیض آئے گا، پھر حیض گزر کر پھر پاکی آئے گی، اب اس پاکی میں تیسری طلاق دو، 3 طلاقیں ہو گئی، پھر یہ پاکی پوری ہو کر حیض آئے گا اور یہ تیسرا حیض آ گیا، اور یہ حیض پورا ہوتے ہی عدت پوری ہو گئی اور قصہ ختم ہو گیا۔ اب یہ چاہے بھی تو اس بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو 3 طلاقیں دے چکا۔ تو یہ طریقہ جائز ہے، مگر یہ پہلے طریقے جتنا شاندار نہیں ہے۔ پہلا طریقہ سب سے شاندار ہے کہ بس 1 طلاق دے دی جائے، بس اس سے آگے دوسری 2 طلاقوں کو استعمال کیا ہی نہ جائے، اور اگر کوئی اس طرح سے 3 طہروں میں 3 طلاقیں دینا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔ ان 2 طریقوں کے علاوہ مسلمان جتنے طریقوں سے طلاقیں دیتے ہیں وہ سب ناجائز ہیں۔ ان 2 طریقوں کے علاوہ جتنے طریقوں سے مسلمان طلاقیں دیتے ہیں سب ناجائز طریقوں سے دیتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ کہیں 1000 میں کوئی ایک شخص ان 2 طریقوں سے طلاق دیتا ہے، جو احسن اور حسن طریقے ہیں، ان طریقوں سے مسلمانوں میں طلاق دینے والا کوئی 1000 میں ایک ہوتا ہے، ورنہ 999 تو وہ جو غلط طریقے ہیں ان غلط طریقوں میں طلاق دیتے ہیں۔ حالت حیض میں طلاق دے دیں گے، ایک طہر کے اندر 3 طلاق دے دیں گے، ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیں گے، ایک لفظ میں 3 طلاق اٹھا کر دے دیں گے، اور پھر روتے پھریں گے، ہائے میرے بچے ویران ہو گئے، میری بیوی ہاتھ سے نکل گئی، مول صاحب کو ہیلا بتاؤ، کوئی بائی پاس بتاؤ۔ اب مول صاحب کہاں سے بائی پاس بتائیں گے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کے پاس میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی۔ تو کہا یہ بیوقوف آج ہی نہیں ہے، اس وقت بھی تھے۔ اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، میرے لیے کوئی راستہ ہو بائی پاس تو بتا دو۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی حماقت کی اونٹنی پر سواری کرتا ہے اور سارا معاملہ بگاڑ دیتا ہے، اور پھر آتا ہے کہ ابن عباس کے پاس کہاں بائی پاس دھرا ہے، جا تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں، کہا جا تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، تو نے جو 100 طلاقیں دی ہیں اس میں سے 3 تو تیری بیوی پر پڑی
اور باقی 97 تیرے نام اعمال میں گناہ بن کر لکھی گئی. جا تیرے نام اعمال میں 97 گناہ بنا کر لکھی گئی. تو یہ سب غلط طریقے ہیں مسلمانوں میں، اور مسلمان تعلیمات سے ناواقف ہیں. تو اب یہ طلاق تک پہنچنے کی سیریز یہ ہے، اتنے مرحلوں سے گزر کر استخارہ کر کے جب قلب منشرح ہو تب طلاق دینے کا مسئلہ آتا ہے. اور اتنے شاندار طریقے پر طلاق دینے کا ہے طریقے ہیں، اور شاندار طریقے کے طلاق دینے کی ایک مثال دوں میں تمہیں. ہمارے حضرت مولانا احمد رضا صاحب اجمیری قدس سرہ، ان سے آپ میں سے بہت سے حضرات واقف ہوں گے. اشرفیہ میں دارالعلوم اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے، ابھی انتقال ہوا حضرت کا. ان کے صاحبزادے حضرت مولانا قاری عبد الرشید صاحب یہاں آتے رہتے ہیں، ان سے بھی آپ حضرات واقف ہوں گے. حضرت مولانا اجمیری صاحب کا قصہ سناؤں میں آپ سے. حضرت مولانا نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی. اس بیوی سے ایک لڑکی تھی، حضرت مولانا کی ایک لڑکی تھی، وہ صاحبزادی اب بھی ہیں، اور صاحبزادی کی بھی بہت اولاد ہے. تو ایک بچی ہونے کے بعد بھی حضرت کی اس بیوی کے ساتھ موافقت نہیں ہوئی، اور حضرت نے اس بیوی کو طلاق دے دی. قاعدے سے ایک طلاق دے دی اسے. راندیر میں کنارے کی مسجد ایک کہلاتی ہے، بالکل ندی کے تاپتی کے کنارے مسجد ہے، وہیں حضرت کا گھر تھا، کرائے کا گھر تھا، اور اس مسجد میں حضرت نماز پڑھاتے. تو طلاق دی، اور اس گھر میں طلاق دے کر کے بسترا اٹھا کر کے حضرت مسجد میں چلے گئے. کیوں؟ بیوی یہاں عدت گزارے گی، اور اب گھر میں اور تو کوئی ہے نہیں، لہذا حضرت کیسے رہیں گے یہاں؟ تو حضرت بسترا اٹھا کر کے مسجد میں چلے گئے. دیکھو یہ مسئلہ ہے، سارے مسلمان اس کے خلاف کرتے ہیں. طلاق کے بعد میں عورت اسی گھر میں عدت گزارنا واجب ہے شرعن، جس گھر میں طلاق سے پہلے عورت شوہر کے ساتھ رہتی تھی. طلاق سے پہلے عورت شوہر کے ساتھ جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں عدت گزارنا واجب ہے. عورت وہاں سے نکل کر دوسری جگہ نہیں جا سکتی، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس گھر میں شوہر کے رہنے کی کوئی شکل نہ ہو تو شوہر کہیں دوسری جگہ رہے گا، مسجد میں جا کر رہو بھائی. عورت یہاں رہے گی، شوہر کہیں اور رہے گا. جب عدت پوری ہو جائے گی عورت چلا جائے گا، تب شوہر یہاں آئے گا. اور اگر گھر بہت بڑا ہے، عورت ایک طرف ہے شوہر ایک طرف ہے، اور گھر میں دوسری بڑی بوڑھی عورتیں بھی ہیں جو بیچ میں حائل ہو سکیں، تو پھر عورت بھی اپنے ایک الگ کمرے میں عدت گزارے گی، شوہر کہیں الگ کمرے میں رہے گا. لیکن جیسے آج کل ہمارے گھر ہیں، ہمارے یہاں اس ملک کے اندر گھر ہیں، ان گھروں کے اندر شوہر نہیں رہے گا، عورت وہاں عدت گزارے گی، شوہر وہاں سے نکل کر کے کہیں بھی عدت کے زمانے تک کہیں بھی دوسری جگہ رہے گا، اس گھر میں نہیں رہے گا. یہ اصل شریعت کا مسئلہ ہے، اور عورت کا وہاں سے نکل جانا بڑا گناہ ہے. لیکن سارے مسلمان شریعت کے حکموں کے خلاف کرتے ہیں. کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو شریعت کے مطابق کرتا ہوگا. تو حضرت مولانا بسترا اٹھا کر مسجد میں چلے گئے، اور جب تک عدت میں وہ رہی حضرت وہی مسجد ہی میں رہے، ہوٹل سے کھانا لا کر کھاتے رہے، اور مسجد ہی میں رہے، پڑھانے جاتے، مسجد میں سوتے، ہوٹل سے کھانا کھاتے، اور بیوی کے لیے برابر سامان گھر میں آٹا نمک سب اندر طالب علموں سے جا رہا ہے. وہ سب وہاں عدت گزارے گی، اس کا خرچہ پورا جا رہا ہے، اور خود عدت کے زمانے میں ہوٹل سے کھانا لا کر کھاتے رہے، پڑھاتے رہے، اور مسجد میں رہے. اچھا ابھی ایک بات رہ گئی. جب حضرت کی موافقت نہیں ہوئی اور حضرت نے یہ طے کر لیا کہ مجھے اس بیوی کو چھوڑ دینا ہے، تو حضرت نے اپنے خسر کو بلایا. یہ بات رہ گئی بیچ میں. حضرت نے اپنے خسر کو بلایا، اور اپنے خسر کو بلایا، اور حضرت اور بیوی اور خسر تینوں بیٹھے، اور حضرت مولانا نے اپنے خسر کے سامنے اپنی بیوی کی وہ تمام شکایتیں جو انہیں بیوی سے تھی وہ سب اپنے خسر کے سامنے کہی کہ میری یہ صورتحال یہ ہے، میرا اس کے ساتھ نباہ اب نہیں ہو سکتا ہے. اور تمام بیوی کی باتیں اپنے خسر کے سامنے رکھی، اور بیوی بھی وہی ہے اور ابا بھی ان کے وہی ہے، اور باتیں ساری سچی تھی. اب بیوی کیا بولے؟ تو ساری باتیں سن کر کے حضرت کے جو خسر تھے وہ مولانا بہاری تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تو ساری باتیں سن کر کے ان کے خسر نے کہا کہ آپ میری بیٹی کو طلاق دے دیجیے. تو حضرت نے اپنے خسر کے سامنے ایک طلاق بیٹی کو دے دی، ان کی بیوی کو دے دی، اور بسترا اٹھا کر کے مسجد میں چلے گئے. اور یہاں اس بیوی کے ساتھ ان کے ابا رہے.
کوئی عورت کے ساتھ چاہیے گھر میں رہنے والا، تو اس کے بیوی کے ابا جو آئے ہوئے تھے وہ یہیں رہے عدت کے زمانے تک، اور حضرت بسترا لے کر مسجد میں چلے گئے. عدت پوری ہوئی، ان کے خسر نے مولانا کو اطلاع کی اور یہ کہا کہ آپ گھر آئے. چنانچہ مولانا گھر آئے. اب تو بیوی رہی نہیں، عدت پوری ہو گئی، وہ تو پیچھے پردے میں چلی گئی. حضرت مولانا نے گھر میں آ کر کے سب سے پہلی بات تو بیوی سے کہی کہ دیکھو اب تم رخصت ہو رہی اور جا رہی ہو، اس گھر میں سے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے جو سامان لے جانا چاہو لے جاؤ، جو تمہیں لینا ہو، تو جو چیز اس گھر میں سے جو تمہیں پسند ہے وہ سب تم لے جا سکتی ہو. اس کے جواب میں ان کے خسر نے کہا کہ آپ پرسوں میرے گاؤں آئے، وہ گاؤں میں رہتے تھے، پرسوں میرے گاؤں میں آئے، میری اس سے جو چھوٹی بچی ہے اس سے آپ کا نکاح کروں گا. اور یہ کہہ کر کے وہ ان کے خسر اپنی بیٹی کو لے کر کے رخصت ہو کر چلے گئے. مولانا تیسرے دن تشریف لے گئے اور اسی کی چھوٹی بہن سے انہوں نے نکاح کر دیا اور اس بہن کو نکاح میں لے کر تشریف لائے، اور یہ بیوی زندگی بھر حضرت کے ساتھ رہی. اور یہ قاری مولانا قاری رشید احمد صاحب اسی بیوی کے لڑکے ہیں. دیکھو اسلامی طریقے پر طلاق دینے کی برکت ہے. دیکھو کہ اسی خسر نے تیسرے دن اسی بیوی کی بہن ان کے حضرت کے نکاح میں دی. لیکن کوئی اسلامی احکام پر عمل کر کے تو دکھائے تو اسلامی برکات سے مالا مال ہوگا. ہم تو ہر معاملے میں اسلامی احکام کی تو خلاف ورزی کرتے ہیں اور پھر اسلامی احکام پر اسلامی برکات کو حاصل کرنا چاہتے. میرے بھائیوں کہاں سے حاصل کریں؟ یہ سچا واقعہ ہے اور کوئی صحابہ کے زمانے کا واقعہ نہیں، کل کا واقعہ ہے. اور وہ برکتیں آج بھی اسی طرح سے مل سکتی ہیں اگر اسلامی احکام پر آدمی عمل کرے. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے جو 4 شادیاں کرے اور جب چاہے بیوی کو چھوڑ دے طلاق دے دے. یہ جو جب چاہے بیوی کو چھوڑ دے طلاق دے دے، یہ ہم نے اپنی بدعملی سے شریعت کے احکام پر صحیح عمل نہ کرنے کی وجہ سے غیروں کو اسلام پر یہ اعتراض کرنے کا موقع دیا ہے. ورنہ جو اسلامی احکام ہیں طلاق دینے کے وہ تو اتنے شاندار ہیں کہ جب ساری کوششیں اصلاح کی نہیں رہیں گی تو پھر شاندار طریقے پر اس طریقے پر طلاق دی جائے گی اور اس طرح سے معاملہ ختم کیا جائے گا. اب اگر مسلمان صحیح عمل نہ کریں اور اس کی وجہ سے دوسروں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے ہی معاشرے کا رونا چاہیے. اسلامی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں، اس کی خوبیاں اپنی جگہ پر ہیں. اللہ تعالی ہمیں اسلامی احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں علم دین کا علم نافع عطا فرما. یا اللہ مسائل کا فہم ہمیں عطا فرما. یا اللہ تیری شریعت اور تیرے دین پر ہمیں مضبوط رکھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں امن سکون اور چین پیدا فرما. ہماری فیملی لائف میں یا اللہ رحمتیں اور برکتیں پیدا فرما. یا اللہ ہمارے مردوں کو اور عورتوں کو سب کو اسلامی احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ماہ مبارک کی خیرات و برکات سے ہمیں مالا مال فرما. اس مہینے کو مبارک مہینے کو وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما اور اے اللہ تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.